السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایٹ 10۔ آج جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے مختلف موضوعات پر، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ملتان میں کرونا کی ویو ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آج کی بات کریں تو آج 8% ریشو ریکارڈ کی گئی ہے کرونا کے مریضوں کی، اور ٹوٹل جو مریض آج رپورٹ ہوئے ہیں وہ 50 سے قریب مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں کیونکہ سکولز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ وغیرہ تو بند کی گئی ہے، اب لوگ دیگر شہروں میں کم جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں تک اپنے اپنے علاقوں تک محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز کا جو ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ محکمہ صحت بھی اور حکومت بھی یہ بات کہتی ہے کہ SOPs کا خیال کریں اور ویکسین لازمی کرا لیں، کیونکہ ویکسین نہیں کرائیں گے تو جو کرونا اگر خدا نہ خواستہ افیکٹ بھی کرتا ہے تو آپ کی باڈی کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ اللہ نہ کرے آپ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ویکسین لازمی کرانی ہے، اور ویکسین کرانے کے بعد جن لوگوں کو کرونا ہوا ہے ان کی طبیعت کافی زیادہ بہتر رہی ہے، وہ تشویشناک حالت میں نہیں گئے۔ اس کی بہترین اگزامپل ملتان اشتر ہاسپٹل میں مریض ہیں جنہوں نے ویکسین کرائی ہوئی ہے، ان کی تعداد 10 سے 12 ہے، اور جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی تھی ان کی تعداد 290 سے زائد ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے کرونا افیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اب جو دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کیسز میں اضافہ آ رہا ہے، اس کی مین وجہ ایک نظر آئی ہے کھانے پینے میں بے احتیاطی، وہ ہے گیسٹرو کا مرض، اور اس میں بچوں کی کافی بڑی تعداد ہے، خواتین کی تعداد کافی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اور کرونا اور گیسٹرو کا لنک اس طرح بنتا ہے کہ گیسٹرو سے امیونٹی کافی زیادہ ویک ہو جاتی ہے، انسان کی صحت پہ کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اس کی امیونٹی ویک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بعد میں دیگر جرمز پر افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال کریں، اپنی خوراک بہتر بنائیں، اور ایک جو بات ہم کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی، یہ اسلام بھی اس کی بات کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ تو اخلاق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے رویوں کو بہتر بنائیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال کریں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے دور کے ہمسایوں کا، اور یہ تک کہا گیا کہ جس بس میں جس سواری میں آپ سفر کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو اس کا بھی خیال کریں۔ ہر کسی کا ہمیں خیال کرنا ہے کیونکہ ہر کسی کے رائٹس ہیں، اور ہم نے اپنی حدود سے آگے نہیں جانا، تو اس لیے اس بارے میں خیال کرنا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں گے، جس طرح ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے مہمان موجود ہوتے ہیں، تو ہم روزانہ کے حساب سے مختلف موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس طرح بات کریں گے، تو ہم نے انتخاب کی ہے کہ جو ہمارے جھگیوں میں جو لوگ رہتے ہیں، رہائش پذیر رہتے ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے، کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں، اس پر ہم آج بات کریں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم سکینہ ہلائی ہیں، ایجوکیشن ہیڈ ہیں تارے زمین پر ٹرسٹ کے، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ میڈم آپ کو خوش آمدید۔ ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ آپ کس طرح سے ورک کر رہی ہیں، اور جو کمیونٹی ہے اس کا خیال کرنا کتنا لازمی ہے، ان کو مین سٹریم میں لانا کتنا لازمی ہے، کیونکہ بالکل آؤٹ آف وے یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی، ہم جس طرح کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا، ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ، خواتین رائٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج کہ جو وومن کو آج کل مسائل کا سامنا ہے۔ ایک تو قانون کی بات کی جاتی ہے کہ قوانین نہیں ہے، دوسرا امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تیسرا اویئرنیس کی بات کی جاتی ہے۔ ہم ان تینوں محرکات پہ بات کریں گے، کس طرح سے ورکنگ بہتر ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ہم اپنی خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہیں لبنہ ندیم صاحبہ، ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ میڈم آپ کو بھی خوش آمدید، اور ہم آپ سے یقین آپ کا جو وکالت میں ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساؤتھ کی خواتین ہیں جو گھروں میں موجود ہیں، اس کے علاوہ جو ورک پلیس پہ کام کرتی ہیں، وہ کن حالات سے دو چار ہیں، اپنے ان کو رائٹس کس طرح سے معلوم ہو سکتے ہیں، ان پر ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ ہم میڈم سکینہ ہلائی کے پاس جائیں گے، ان سے ذرا جانیں گے کہ آج کل جو اس وقت سے ورکنگ ہو رہی ہے، جو جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں، میڈم ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے میں، ایک گاؤں کے لیول کی بات کریں، شہروں کی بات کریں، جہاں بھی کوئی خالی گراؤنڈ نظر آتا ہے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جھگی والے آتے ہیں وہ اپنی کیمپ لگا لیتے ہیں، اور وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں 6 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اس کے بعد وہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بچوں کی کافی بڑی تعداد ہوتی ہے، بالکل ان کے لیے کیا ورکنگ ہونی چاہیے اور آپ لوگ کیا ورک کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جی تھینک یو بلال۔ سب سے پہلے تو میں روہی کو تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، کیونکہ ایک بہت اس ٹاپک پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کو ایڈورٹائز کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میرا تعلق تارے زمین پر ٹرسٹ سے ہے، اور ہمارا ٹرسٹ ملتان میں کام کر رہا ہے، اور ہمارے 7-8 ویلفیئر پروجیکٹس ہیں جس میں بچوں کی صحت اور خواتین کی کرافٹ، جس میں ہم بہت سے سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سرکاری اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں،
عورتوں کی بہبود کے لیے، اولڈ ہومز کے لیے. اور تعلیم تو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. ہمارا موٹو ہے تعلیم سب کے لیے. تو تعلیم سب کے لیے میں ہم نے انڈر پریویلیجڈ لوگوں کا انتخاب کیا، اس میں زیادہ تر جھگی کے لوگوں کا. اس ٹرسٹ کی جو فاؤنڈر ہیں، جو ہماری سی ای او ہیں مس فادیہ کاشف، ان کا یہ ویژن تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ان بچوں کا کیا قصور ہے. اور جیسے بھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی وہ ارد گرد سے آتے ہیں، 6 مہینے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ملتان میں ایسی جھگیاں ہیں جو سالوں سال سے وہاں رہ رہی ہیں. اور وہ اس قدر اس میں رچ بس گئے کہ اگر آپ ان کو آفر کریں اب کہ اب ہم آپ کو پکے گھروں تک لے آتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے ان کا لائف پیٹرن ڈیولپ ہو چکا ہے اس طرح سے. لیکن ہم نے نواب پور روڈ پہ جھگیوں سے آغاز کیا. اس لائف پیٹرن سے ان کو لے کے سکولز میں لے کے آنا جی مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو شروع سے سلسلہ چل رہا ہے، ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اسکول میں بچے بالکل تو وہ کس طرح سے کال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے لے کے آیا جاتا ہے. جی ملتان کے نواب پور علاقے سے ہم نے سٹارٹ کیا. وہاں اگر کبھی اس روڈ سے آپ کا گزر ہو تو وہاں نیچے نشیبی علاقے میں بہت ساری جھگیاں تھیں. اور جو ہماری سی او ہیں مس فادیہ کاشف، ان کا یہ ویژن تھا کہ جب وہ وہاں سے گزرتی تھیں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے تو انہوں نے سوچا کہ وائی ناٹ دیز چلڈرن، ان کا کیا قصور ہے، ان کو بھی تعلیم ملنی چاہیے. کیسا رہا آپ کا پہلا ایکسپیرینس؟ بہت ایسا تھا کہ بہت ڈسکریجنگ تھا. وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. جب ہم ان کے تک گئے، ان تک اپروچ کی تو ظاہری بات ہے ان کو لگا کہ یہ کوئی این جی او ٹائپ کی کمپنی ہے، آئیں گے ہمارے ساتھ 4 تصویریں بنائیں گے. انہوں نے یہی بات کی کہ کہاں تصویریں بنانی ہیں، کیا کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے کہ ہم تارے زمین پہ ٹرسٹ ہیں تو وی بلڈ دیٹ ٹرسٹ. اور ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تصویریں بنوانے نہیں آئے، ہم آپ کے ہمدرد ہیں. اور 2016 میں دس سٹارٹڈ. 2016 میں ہماری سی ای او نے اس وقت بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نیوز پیپر پریس کانفرنس میں، اور ابھی بھی وہ ریکارڈ پہ ہے کہ میں ان کو تعلیم دینا چاہتی ہوں اور ان کو پکے مکانوں تک لانا چاہتی ہوں. آج بستی خداداد جو گارڈن ٹاؤن کی طرف اگر آپ آئیں، وہاں پہ ہم نے دارالسکون کے نام سے کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، جہاں کے 35 گھر ہم نے بنا کے دیے ہیں ان جھگی ریزیڈنٹس کو، اور وہ اس میں رہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. وہیں پہ ہم نے ان کا اسکول بنایا ہوا ہے چھوٹا سا، اٹس وی کال اٹ اے ٹیوشن سینٹر. شروع میں ہم نے ان کو وہاں تعلیم دی. پھر جو وہاں کی خواتین تھی، صرف یہی نہیں کہ ان کو اٹھا کے جھگیوں سے ہم گھروں میں لے آئے، تعلیم دی. ان کی عورتوں کا بہت ہینڈی کرافٹ تھا، کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہی ہیں. بہت کام. مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جس طرح ایڈوکیٹ لبنہ ندیم صاحب موجود ہیں، ہم ان سے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے جانیں گے. میڈم، آپ وکالت کے شعبے سے منسلک ہیں، آپ کو تو زیادہ معلوم ہوگا، آپ کے پاس روزانہ کیسز آتے ہوں گے خواتین کے حوالے سے. آج کل ساؤتھ پنجاب میں کیا ریشو نظر آ رہی ہے جو کرائم کے، خواتین کے تشدد کے واقعات ہیں؟ کس طرح سے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے کوئی؟ جنوبی پنجاب میں تو ہمیشہ سے رہے ہیں. حالانکہ میں اس کی 2018 کی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1000 رپورٹ ہوئے. حالانکہ یہ صرف جو رپورٹ ہوئے ان کی بات ہو رہی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن جو ہمیں رپورٹ ہیں وہ اس میں یہ بہت زیادہ تعداد ایسی ہے کہ 1000 ایک سال کے، یہ 2018 کے صرف 1 سال کے. ٹھیک ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں روزانہ کے 3-4 واقعات روزانہ ہو رہے ہیں. بالکل ہے. اور اس میں وجہ وہی ہے کہ ایک تو وہ رپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہے پولیس کس طرح کی حرکت کرتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو عدالت کی جو کارروائی سست ترین ہے. پھر ان کے خاندانی مسائل ہیں، اور عورت کو آپ کو پتہ ہے ویسی بند کر کے دبا دیا جاتا ہے. وکیل کے پاس جائے، وہ کس طرح جائے گی، کس طرح تھانے جائے گی، تو اس کے لیے تو بہت مسئلے. اگر فیملی بھی بن جاتے ہیں، فیملی کہتے ہیں کہ کورٹ کچہری میں ہم کیسے جائیں. بالکل یہی بات ہے. فیملی بالکل اس کو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس بات پہ کہ آپ نہ جائیں اس میں، آپ خاموشی اختیار کریں. یہ بہت ساری وجوہات ہیں اس میں کہ بیچاری عورت اس کو، اور جو آ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. کیا ریزن کیا ہے کہ ہمارا جوڈیشری کا سسٹم، جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں، لوگ کہتے ہیں یا اللہ ان کے پاس لے، لوگ گھبراتے ہیں جاتے ہوئے، پولیس سے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، وکلاء کے پاس کہتے ہیں کیس اتنا لینتھی ہو جائے گا کہ نسلیں چلی جائیں گی. یہ اعتماد کیسے ڈیولپ ہوگا؟ لوگ کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ ریزن حقیقت بھی یہی ہے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ساری اس میں اصلاحات ہونی چاہیے نا. اصلاحات ہماری گورنمنٹ تو کرتی نہیں، ہماری حکومتیں آتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. کس قسم کی اصلاحات ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا، یہ اب اگر اس کو خاتون کو یہ حق ہو کہ جا کے وہ ڈائریکٹ اپنی جا کے کمپلینٹ کرائے، جا کے سیدھی. ایک وومن بے نظیر بھٹو کی دور حکومت وومن اسٹیشن بنے تھے، وومن پولیس اسٹیشن تھے، خاتون آرام سے جا کے اس کو بات بتا سکتی تھی. وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. اور جنوبی پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے ان کا جو مردوں کا جو سوچ ہے نا، چاہے وہ پولیس والا ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، وہ برداشت ہی نہیں کرتا نا کہ وہ عورت جا کے تھانے جا کے کھڑی ہو جائے یا اس کو بتائے. اور وہ بتائے بھی کیسے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوئے اس کو کیسے بتائے گی؟ وہ لکھے گا کچھ اور، کو کیسے بتائے گی؟ یہی میں کہہ رہی ہوں. کیا سوال پوچھے گا؟ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوال پوچھتا ہے اور کس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے گھر ہی بیٹھ جاتی ہے. یہ بیسک ریزن ہے. بالکل ہے. وومن کے حوالے سے یہاں پہ اسٹیشن تو بنائے گئے ہیں، سینٹر تو بنائے گئے ہیں یہاں پر. وومن سینٹر بالکل ہے، لیکن کچھ انفارمیشن خواتین کو نہیں ہے. میں بہت ساری خواتین کو یہ بتاتی ہوں، ان کو نمبر بھی دے دیتی ہوں کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کے اپنی کمپلینٹ کرو. اور کچھ چلی بھی جاتی ہیں کچھ، لیکن وہاں پہ بھی خواتین کے ساتھ کچھ کا کام ہو بھی جاتا ہے اور کچھ کا وہ بیچاری ایسی بھی رہ جاتی ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ جو جائیداد میں حصہ ہے وہ مل جائے گا، اور جو نہیں دے گا اس کے حوالے سے سزائیں. اس کے علاوہ جو دیگر رائٹس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، جو قوانین بنائے گئے ہیں، ایک تو ان کی اویئرنیس ہے، لوگوں معلوم ہے یا بھی معلوم ہی نہیں ہے خواتین کو؟ نہیں، وہی والی بات ہے نا کہ ان کو بتانا پڑتا ہے. حالانکہ اب تو ہم ان کو میڈیا کے میرے پاس اگر کوئی آتی ہے تو میں اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ ضرور اس کو ایڈ کر دیتی ہوں کہ اس کا یہ مقصد ہے، یہ جائیداد کے لیے اگر آپ لینا چاہ رہی ہیں تو آپ کو ملے گی، اگر نہیں دیں گے تو ان کو اتنی سزا ملے گی. لیکن یہ کہ ہماری آبادی اتنی غریب ہے، سب کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا. پچھلی خواتین کو موبائل کے پرابلم ہے. آپ کو پتہ ہے وہ موبائل دیتے کہاں ہیں ان کو؟ اگر ہوگا بھی تو وہ چھوٹا ہوگا ان کے پاس وہ. لیکن یہ اویئرنیس بہت کم ہے. قانون تو ہر طرح کے پاس ہے ہمارے پاس، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے نا. امپلیمنٹ اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہماری سرکار کا ہے. وہ اگر چاہے تو سب ہو جائے گا. اس وقت کی جو سرکار ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم جو محروم طبقات ہیں ان کی آواز بلند کرتے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں. کچھ بہتری نظر آئی 3 سال میں؟ نہیں، مجھے تو کوئی بہتری نہیں رہی. جن لوگوں کے پاس نوکریاں تھیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، اور عدالتیں اسی طرح چل رہی ہیں جیسے پہلے تھیں. پولیس کا نظام بالکل وہی، ہنا نے کہا تھا ہم ریفارم لائیں گے، کوئی ریفارم نہیں ہوئی. سب کو ویسے کا ویسے. جو محروم طبقات ہیں ان کے لیے ورکنگ نہیں ہو رہی، بالکل بھی نہیں ہے. اور جو روزانہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ریپ کے واقعات دیکھ رہے ہیں، اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. نہیں، کمی اس لیے نہیں ہوئی نا کہ ایک تو جو ان کے پاس اویئرنیس، بندوں کے پاس اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے خاتون، ہم حاکم ہیں اس کے. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کرنا ہوگا؟ تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے تو ہم اس میں ظاہر ہے، ایک تو آپ اسکولوں میں چھوٹے بچے جب ہوں ان کو بتائیں کہ یہ عورت نہیں ہے، یہ انسان ہے. یہ کوئی بہن بیٹی نہیں، صرف یہی نہیں ہے، انسان ہے، اس کی اپنی بھی ایک حیثیت ہے. اسکولوں سے آپ اس کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بتائیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو وہی دیکھتے ہیں کہ میرے ابا نے میری اماں کو مارا تو میں بھی وہی کروں گا نا. اور میرا خیال ہے کچھ سزاؤں کا سسٹم بھی سزائیں دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں. ابھی وہ زینب کے کیس میں سزا دی تھی، دوسرے دن اس کے بعد وہاں 3 بچیوں کے ساتھ وہ ہو گیا تھا اسی علاقے میں. ابھی جو اتنے سارے کیسز ہوئے ہیں، اب یہ اس کا جو اپنی کیا جو مینار پاکستان پہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈریس کے حوالے سے بھی تنقید کی جاتی ہے. نہیں، انتہائی غلط بات ہے. ڈریس کوڈ کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں، وہ ابھی جو ہمارے مین سٹی میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ بات کرتے ہیں. نہیں، ہاں میں بالکل ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے نا. وہ اب اگر کوئی برقعے والے کے ساتھ کوئی وہ کر رہا ہے یا وہ بالکل پردے میں ہے تو اب کے ساتھ تمہاری بدتمیزی دونوں کہتے ہیں ابھی نظریں نیچے بندوں کی نظریں پہلے اس کو مردوں کو گھر نظر ایسے. عورتوں کی تو بعد میں باری آئے گی نا. اس نے اسلام نے تو کہیں نہیں روکا عورتوں کو، اس نے کسی چیز سے منع نہیں کیا. اس نے کہا ہر کام کرو پر اعتدال میں رہ کے. اسلام، یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. ہمارا اسلام سب سے زیادہ لبرل مذہبی اسلام ہے. اعتدال کی بات مذہب کرتے ہو، یقیناً بات جو رائٹس ہیں اور جو اسلام نے رائٹس دیے ہیں کم از کم اگر ہم وہ بھی دے دیں تو اس کے بعد یقیناً ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. لیکن افسوسناک یہ بات ہے کہ جو ہیومن رائٹس جو اسلام نے کہے کہ جو حقوق ہیں وہ دینے کو ہم تیار نہیں ہیں. جو رویوں کی اسلام بات کرتے ہیں کہ ہماری الفاظ سے کسی کا دل نہ دکھے تو ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. دل دکھانا تو اور کیا، ہم جان لینے کے در پہ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو ہم اسلام کی اگر بات کرتے ہیں تو اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. میڈم، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جھگیوں میں رہنے والے بچوں کے لیے اب تک کتنے بچوں کو آپ تعلیم دے چکے ہیں اس والے سے؟
جی ابھی تک ہم نے 100 بچوں کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. ہم ان کو نہ صرف اپنے پاس پڑھاتے ہیں بلکہ ہم نے بہت کوشش کی شروع میں تو ان کو سکولز میں داخل کرانے کی. انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے وہ اس قدر تکلیف دہ ہے. کوئی سکول پرائیویٹ چھوٹے لیول کے پرائیویٹ سکولز بھی گورنمنٹ سکولز بھی کہ وہ ہمارے بچوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ سکولز تک میں بھی ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ تو جھگیوں کے بچے ہیں, یہ ایسے ہیں, ان کی ہائیجین ٹھیک نہیں ہے, ایڈمیشن کے بعد چلے جائیں گے. ہاں جی, نہیں ان کو جانے کا نہیں, وہ ان کو اپنے سے اتنا بلو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھنا, ٹیچرز ان کو پڑھانا, یہ سب کرنے کو وہ تیار ہی نہیں, ان کو اس طرح کے رائٹس. اور دوسری سب سے بڑی بات دیکھیں اس میں یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ جھگی کا 14 سال کا بچہ بھی ان پڑھ ہے, 4 سال کا بچہ بھی ان پڑھ ہے, تو ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے, تو بڑی عمر کا بچہ سکولز اپنی نارمل مین سٹریم میں بٹھانے کو تیار نہیں ہے, آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بھی بٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی تو ہے نا, وہ یہ ریزن پیش کرتے ہیں پہلی کلاس میں اگر 15 سال کا بچہ بیٹھے گا تو کلاس تو نہیں چل سکتی, وہ پہلی سال کے بچے. ہاں, لیکن ہم ان کو جب یہ آفر کرتے ہیں کہ کچھ بچے جو اپروپریٹ عمر کے ہیں ان کو آپ لے لیں تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ابھی ہم بہت شکر گزار ہیں ملتان آرمی ایویشن پبلک اسکول کے, وہ ایوننگ شفٹس میں ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمارے بچے پراپر ان سکولز میں جا رہے ہیں, پراپر ان کا کریکولم پڑھ رہے ہیں. آپ کبھی آئیں ان سے ملیں تو آپ کو ان میں اور مین سٹریم کے بچوں میں زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. جس طرح وومن رائٹس کی بات کریں, ہم اوورآل آپ کا ویسے اس پہ ویو لینا چاہیں گے کہ وومن کا, خواتین کا اسکلفل ہونا کتنا ضروری ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے, ایک اویئرنیس ہو, ان کے پاس اس کمانے کا کچھ نہیں ہو, کوئی سورس آف انکم نہ ہو, تو وہ پھر بھی ڈیپینڈ رہے گی. تو اسکل کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ اسکل کا ہونا تو ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری جھگی کی خواتین تھیں, جب ہم نے جھگیوں کو اڈاپٹ کیا تو ٹرسٹ نے صرف یہ نہیں سوچا کہ بچوں کو تعلیم دینی ہے, ہم نے ان کے جو مرد تھے ان کو بھی امپلائمنٹ دلانے کی کوشش کی. ان کی عورتیں کرافٹ کرتی تھیں, پیپر کا گھگو گھوڑے بنانے, رلیاں بنانی, لیکن ظاہری باتیں کام میں کوئی نفاست نہیں تھی, ٹیسٹ نہیں تھا, کوالٹی نہیں تھی. ہم نے این سی اے سے انٹرنز بلوائے, اسپیشلسٹ بلوائے جو کہ ان کو ٹریننگ دیتے تھے, اور الحمدللہ بلو فیئر جیسے ایگزیبیشنز میں ان کے ایگزیبیشنز لگواتے ہیں. اس کے نتائج کیسے دیکھے آپ نے؟ بہت اچھے, بہت اعلیٰ. آج وہ بہت اسکلفل ہیں, ہمیں جو آرڈرز آتے ہیں اس کا سارا پروفٹ ان کو جاتا ہے, ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں, مطلب دے آر اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. بلکہ جھگیوں میں رہنے والی خواتین کو جب آپ نے سکھایا تو وہ بہترین سکلز ان کی ڈیولپ ہوئی, اور وہ کام کرنا, اور دے آر سو اویئر. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ خود ان پڑھ خواتین ہیں, ہم ان کو بھی دین کی تعلیم تو دے رہے ہیں, قرآن پاک پڑھانا, نماز کی اور باقی جو اخلاقیات ہیں وہ سکھانا, لیکن وہ اویئر ہیں. جب بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے تو وہ اسی طرح بچوں کو تیار کرتی ہیں, ٹائم پہ بھیجنا, کھانا کھلانا, تو اس طرح کی ساری ضرورتوں کا وہ خیال رکھ رہی ہیں. تو اس کا مطلب کہ دیکھیں تعلیم تو ایک ایسا زیور ہے جو ہر کوئی پہننا چاہتا ہے, اور جب آپ کسی کو کوئی اچھا کھانا, اچھی ٹیسٹ کی بریانی کھلائیں تو پتہ تبھی چلتا ہے نا کہ واٹ از کوالٹی. تو ان بچوں کو تعلیم, ایسا تو نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے, جب تعلیم حاصل کی تو ان کو ڈفرنس محسوس ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ میڈم جس طرح ہم بات کریں کہ اسکلز کے وجہ سے بات کی, ہم خواتین جو آج کل تشدد کے واقعات آ رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, آپ کے پاس جو کیسز آ رہے ہیں, ایجوکیٹڈ خواتین کتنی ہیں اور نان ایجوکیٹڈ خواتین کتنی ہوتی ہیں جب جو کیسز زیادہ آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے دیہی علاقے سے خواتین آتی ہیں کیونکہ ان کے ہاں تو بہت زیادہ یہ سلسلہ ہے, کیونکہ ہماری ایجوکیٹڈ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے, لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا. لیکن ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو مسائل معاشی مسئلہ بھی ہوتا ہے, اس لیے بھی ان کے یہاں تشدد زیادہ ہے. اور کہ میرے خیال ہے وہاں پہ مرد کی ایکٹیویٹی بھی شاید یہی ہے کہ اس کو مارنا پیٹنا سوری اس کو شوق ہے اس کو. ہاں جی میڈم, ایسے جس طرح اسکلس کی بات کی آپ نے, اور آپ نے کہا کہ ہم اس حوالے سے, تو کتنی خواتین کو آپ لوگ سکھا چکے ہیں یا مزید بھی لوگ ایڈ ہو رہے ہیں اس میں؟ جی ایڈ بھی ہو رہے ہیں. ہم نے انیشیلی تو کوئی 30-35 عورتوں کا گروپ تھا اور وہ کام کرتی ہیں. ہم نے باقاعدہ ان کا وہاں رودات سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں وہ آتی ہیں اور اپنا کام کرتی ہیں, اور ہم ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. ان کی اسکلفل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے انڈر پریویلیج بچے ہیں, ہم ان کو بھی اسکلفل کر رہے ہیں. ہم ان کی ووکیشنل ٹریننگ کروانا چاہ رہے ہیں, کروا بھی رہے ہیں. اور اس کے لیے اگین تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ٹرسٹ نے سوچا, اور جو ملتان کا ڈائنگ آرٹ ہے, نقاشی کا, کیلیگرافی کا, بلو پوٹری کا, وہاں جو ہمارے کرافٹ بازار میں جو ہمارے آرٹسٹ مایاناز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا, اور وہ بہت ولنگ ہیں ہمارے بچوں کو یہ تو ایک تو یہ آرٹ زندہ رہے گا ملتان کا.
ہمارے بچوں کو کوئی اسکل بھی آ جائے گا. آرٹ کی بات کریں تو آرٹ ملتان کے جو آرٹ ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے نقش و نگار ہے جی اس کا سکھانا اور اس کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنا کتنا لازمی ہے؟ بہت لازمی ہے. اٹس ڈائنگ، ختم ہو رہا ہے. اور آرٹسٹ حضرات جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ یہ چیزیں جب انہوں نے کہا ہم تو سینہ بسینہ چلنے والے لوگ جب ہیں. آرٹسٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کس طرح کا رسپانس دیا؟ بہت پازیٹیو. اور میں اتنی شکر گزار ہوں. اور وہ اتنے کین تھے ان بچوں کو سکھانے کے لیے. کمہار تھے اور اسپیشلی ہمارا جو بلو پوٹری کا، نقاشی کا، کیمل آرٹ، کیمل سکن آرٹ ہے سارا کچھ. تو بہت بہت پازیٹیو ان کا بھی رسپانس تھا، ہمارے بچوں نے بھی. اور یہ ہم ووکیشنل ٹریننگ بہت زیادہ چاہتے ہیں اپنے اسپیشل اسکولس میں. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیکھ تو جائیں گے لیکن آگے جب ان کی چیز سیل نہیں ہوگی، ان کو مارکیٹ نہیں ملے گی پراپر، تو پھر بھی پرابلم ہوگا. اس سوال سے بھی کوئی ورکنگ ہو رہی ہے کہ ان کی چیزوں کو مارکیٹ میں سیدھے سے پیش کیا؟ جی بالکل. دیکھیں وہ والی بات ہے کہ اگر ہم نے ان کا ہاتھ تھاما ہے تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ ہم نے ان کو زندگی میں کسی قابل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. اور ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ان کو اسمال فنڈ بزنس کر کے دیں گے اور آن لائن بزنس ان کا سٹارٹ کرائیں گے. آرٹسٹ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک ان کو اسمال اسکیل، ابھی آپ کو ریسنٹلی ہمارے پاس مسز پریزیڈنٹ آئی تھی محترمہ ہم اس پہ سمینہ الوی صاحبہ بات کریں گے. خاتون اول آئی تھی، انہوں نے کیا یقین دہانی کرائی، وہ کس طرح سے اسپیشل پرسنز کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے ورک کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ پنجاب میں خواتین ہیں ان کو کس طرح سے امپاور کیا جا سکتا ہے، ہم اس سوال سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے وومن رائٹس کے حوالے سے بات کی، سکلز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور ہم نے آپ کو جب بریک سے جا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا خاتون اول سمینہ الوی صاحبہ ملتان آئی تھی. انہوں نے ایک فورم میں شرکت کی تھی، اسپیشل پرسن سے ملاقات کی تھی، فردن ملاقات کی تھی. کیا کہا تھا ہم اس وقت سے میڈم جانیں گے. میڈم خاتون اول ملتان آئی تھی کچھ روز پہلے اور اس وقت کا کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی اچھا وزٹ رہا اور فردن انہوں نے ملاقات کی. کس طرح کا دورہ تھا اور کیا اس کا فیڈ بیک آیا اس وقت تک؟ جی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تارے زمین پہ ٹرسٹ کے بہت سے پروجیکٹس ہیں. ہم بچوں کی صحت پہ بہت کام کر رہے ہیں. اگر آپ کبھی سول ہاسپٹل، یہ جو بچوں کا سول ہاسپٹل ہے، چلڈرنس ہاسپٹل سوری، آپ کبھی آ کے اس کو وزٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت ساری ریفارمز ہمارے ٹرسٹ نے کی. کارڈے کے حوالے سے آپریشن بھی جی ہاں. اور ابھی تارے زمین پر ٹرسٹ نے کارڈیک پیڈیاٹرک کارڈیک آپریشن تھیٹر بنا کے دیا ہے. اس میں ہم نے امریکہ سے پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں ہماری ایفرٹ سے ہم نے ان کو یہاں پہ ڈپیوٹ کروایا ہے کہ اور تاکہ کیونکہ بچوں کی ہارٹ کی سرجریز بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہم سروسز دے رہے ہیں. اس آپریشن تھیٹر کی انوگریشن کے لیے مسز سمینہ الوی آئیں اور بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ اس طرح سے سویلینز جو ہیں مل کے گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دارالسکون جہاں ہم نے اپنے جھگی کے لوگوں کو رکھا ہے، اٹس اے ٹوٹل جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک رہائشی منصوبہ ہے وہ، جس میں تعلیم بھی ہے، ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے، مسجد بھی ہے، کمیونٹی سینٹرز ہیں، وہاں ہم ان کے پروگرامز کراتے ہیں، اپنے پروگرامز کرتے ہیں. تو مسز سمینہ الوی نے، اینڈ آئی ایم سو تھینکفل، اگر کبھی آپ اس خداداد بستی کا رستہ دیکھیں رائٹ اینڈ لیفٹ، تو ہم تو دل میں سوچ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی یہاں پہ نہیں آئیں گے، لیکن ہم ان کے بہت تھینکفل ہیں. مطلب آپ ان کی ہمبلنس دیکھیں کہ وہ ان بستی خداداد میں گئی اور وہاں پہ ملاقات کی. اتنے ٹوٹے پھوٹے رستوں سے وہ ہمارے اس سینٹر تک آئیں. انہوں نے بچوں سے، عورتوں سے ملیں اور ہمارے بچوں نے، جھگی کے بچوں نے، اور جب میں ان کو کلاس رومز میں لے کر گئی اور میں نے بچوں کے ساتھ تھوڑے سے انگلش میں کانورسیشن کی تو انہوں نے مجھے حیرت سے کہا کہ دے انڈرسٹینڈ انگلش. میں نے کہا جی میم دے انڈرسٹینڈ انگلش. ہمارے بچوں کا جو پریزنٹیشن تھا، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کبھی آپ خود بھی تشریف لائیں، آپ کی ٹیم آئے، آپ دیکھیں تو آپ کو خود بہت خوشی ہوگی کہ اب اس پروگرام کے حوالے سے مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے جھگی کے بچے، جھگی کے بچے. ہم تو ان کو کہتے بھی نہیں ہیں وہ جھگی کے بچے، وہ اب ہمارے بچے. اور کبھی آپ ان کو آ کے دیکھیں، نہ ہم جھگی کے لوگوں کو کہتے ہیں، وہ دارالسکون کے رہائشی ہیں. تو اس کے یقیناً جب آپ بچوں کو اچھا ماحول دیں گے، اچھی تربیت دیں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی بہتر آئیں گے. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ، جن لوگوں کو اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ملتا، جیسے بھی ان کو بہتر انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ جو ان کی سکلز ہوتی ہیں وہ باہر آتی ہیں، جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ نظر آتا ہے. میڈم جس طرح ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہے، خاتون کو رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اگر اس کی بات مان لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے خاتون کی بات مان لی.
تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے چینج کرنا ہوگا اور اب تک کتنا انفلوئنس ہے ہمارے معاشرے پر اس مائنڈ سیٹ کا؟ ہمارے معاشرے پر تو یہ بہت زیادہ اثر انداز ہے نا کہ وہ گھر سے ہی میں شروع کروں گی کہ اگر ماں اگر کہے گی بیٹے کو کہ بیٹے تم بیٹھ جاؤ، بہن جا کے پانی لے کے آئے گی. ساس کہے گی، یہ اگر بیٹے نے بہو کی بات مان لی ہے تو کہے گی کہ یہ تو زن مرید ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں تو فیملی میں ہے. اس میں تو اب خواتین کا بھی کردار آ جاتا ہے نا. ہاں نہیں ظاہر ہے خواتین کا کردار تو ہے ساتھ ساتھ. خواتین یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ گھر سے شروع کیجئے. گھر سے ماں اگر بچے کو سمجھائے گی کہ آپ دونوں ایکول ہیں تب یہ بات سمجھ آئے گی. آپ اس کو ہم سے مردوں کو بلیم نہیں کر سکتے. نہیں اس میں دونوں ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ ہم ساس بہو کے جھگڑے اکثر وہ اسی پہ ہیں. اسی پہ اگر ماں کو کچھ کہا تو پھر بھی بیٹا اس میں بیوی انوالو ہوگی، اگر اس نے بیوی کچھ کہا تو ماں انوالو ہوگی. تو دونوں طرف سے خواتین کا رول بھی ہے. بالکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم صرف ہمارا ایک اور بھی کمیونٹی آ گئی ہے جو صرف مردوں پہ تنقید کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ معاشرے کو خراب کرتا ہے. نہیں لیکن ہم اوور آل تو بات نہیں کرتے. نہیں اچھے بھی ہیں برے بھی لوگ. بالکل اچھے بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں اور بہت برے بھی ہیں. بلا وجہ بھی وہ لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. کچھ بھی بہت سارے مسئلے ہیں یہاں پہ. جبری شادی ہے، یہ جو ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، بہت سارے کام ہیں. لیکن یہ اس میں خواتین کا بالکل کردار ہے، پیچھے وہ ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں نے آپ سے بریک میں جانے سے پہلے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین وکالت میں آ رہی ہیں، کیا ریشو ہے اور ان کا رسپانس کیسا رہا ہے؟ کیا وکالت کچہری میں ان کو اس حوالے سے جگہ دی جا رہی ہے چیمبر کے حوالے سے یا بیٹھنے کے حوالے سے؟ کس طرح کے مثال کے سامنے ہے؟ نہیں خواتین کے لیے اگر آ رہے ہیں، بہت ساری لڑکیاں آ رہی ہیں اس میں وکالت میں. بالکل بیسٹ ماحول ہے. میں جو سوچ رہی ہوں میرے حساب سے تو اچھا، کافی اچھا ہے. لیکن ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہے. سوال چینج کرتے ہیں. جب آپ نے فرسٹ ٹائم جوائن کی تھی کچہری تو آپ فوری آگے جوائن کر لیا تھا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی؟ کس طرح سے آپ نے ورک سٹارٹ کیا تھا؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں مائی گرینڈ فادر، مائی فادر، مائی انکل، میرے بھائی، تو میرے لیے تو ایک سلسلہ چل رہا تھا. میں دیکھ رہی تھی بچپن سے یہ چیزیں. لیکن جن کو سپورٹ نہیں ہے، جن کو سپورٹ نہیں، تھوڑی سی ان کو مشکل ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کو جگہ، اگر ان کو پیسے نہیں ہے، ظاہر ہے شروع میں تو کچھ بھی نہیں ملتا، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کو. لیکن یہ کہ وہ کہنا کہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی لڑکیاں آتی ہیں، ہم تو ان کو سپورٹ بتاتے ہیں بھائی اس طرح نہیں، آپ ادھر جائیں ادھر جائیں. وہ کیسا ان کا پورا بار روم ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، الگ سے ان کا سارا سسٹم ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے جو خواتین ہیں؟ بالکل میں تو کہتی ہوں لڑکیاں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ وکالت کرنا چاہتی ہیں، LLB میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں، تو لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے. بالکل. دیکھیں حالات 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتے نا. کچھ نہ کچھ تو مسئلے مسائل ہر جگہ ہیں، لیکن آنا چاہیے. اگر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ چیز کیا ہے. اچھا ورک پلیس میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے قوانین بھی کافی بنائے گئے، لیکن اس حوالے سے انہیں معلوم نہیں ہے. اگر معلوم ہے تو انہیں پتہ ہے میں جاؤں کس کے پاس. فرض کیا یہاں کوئی ہے کوئی تھانے کینٹ میں، مجھے اسے معلوم ہے میں کس طرح سے جاؤں گی، آگے کس سے واسطہ ہوگا. ان حالات میں ورک پلیس پر کام کرنے والی خواتین کس طرح سے سروائیو کریں؟ اگر انہیں پرابلم ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا ہر آفس میں یہ ہراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے. نہیں ہوتی نا، ہونی چاہیے نا. اب پہلے تو آپ اپنے آفس میں ہی بتائیں گے نا. اب پھر ان کا کام. اب دیکھیں نا یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے. یونیورسٹی میں یہی ہے نا کہ وہاں پہ ہراسمنٹ کمیٹی نہیں ہے. اکثر ہراسمنٹ سیل کے جو مرد ہی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی لاہور میں کالج میں ہوا ہے سلسلہ، تو اس میں کیا بن رہا ہے ابھی تک وہ. لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی لیڈی ٹیچر سے لاؤ، اس سے بات کرو، وہ سب کچھ. ذکر یونیورسٹی میں کئی واقعات ذکر بہت ہوتے ہیں وہاں، تو نظر وہ دبا لیے جاتے ہیں نا. تو یہاں نظر نہیں آتے. لاہور والوں کا کم از کم یہ کہ وہ بول تو دیتے ہیں نا، وہاں بولنے کی آواز تو آتی ہے نا وہاں پہ. یہاں تو آپ آواز نہیں کر سکتے نا. یہاں تو بہت سارے ریزن آ جاتے ہیں. ایک تو فیملی آ جاتی ہے کہ فیملی کہتے ہیں فیملی تو آ ہی جائے گی، لیکن اگر یہاں پہ آپ یہاں پہ کمیٹی ہو، یہاں پہ وہ لوگ سپورٹ کرے تو ضرور لڑکی کھڑی ہوگی. اسٹوڈنٹ کو بول ہی نہیں دیتے، نہیں بتا دیا جاتا ہے کہ پھر پیپر میں آپ بولنے بالکل نہیں دیں گے. اور کہتے ہیں آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہو سکتا اس بات کا، کیونکہ وہ ٹیچر کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا. اس طرح کے حالات میڈم خواتین کے حوالے سے بات کی، ہم نے بات کی کہ روزانہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہیں پراپر ان کو جگہ نہیں دی جاتی. اور ایک جو مائنڈ سیٹ ہے، میں نے میڈم سے بھی یہ جانا تھا کہ وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کو ہم نے کس طرح چینج کرنا ہے پورے معاشرے کی اگر بات کریں؟ دیکھیں اس میں ظاہری بات ہے ہم سب کو بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ والے جو انڈر پریویلیج بچے ہوتے ہیں، ہم نے ایک وہاڑی چوک پہ بھی ایک جھنگیوں کو اسی طرح اڈاپٹ کیا، اور ان کے بچوں کا بھی ہم نے ایک ٹیوشن سینٹر بھی بنایا ہے، اور ان کو بھی ہم اسکول بھیج رہے ہیں.
اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جنرلی دیکھا گیا ہے کہ تھوڑے سے آن دا ڈپریسو سائڈ ہوتے ہیں. ان کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے, خوراک کی کمی, نیند کی کمی. تو ظاہری بات ہے ہمیں اس طرح سے ان کی ذہنی گروتھ کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے, اور تھوڑی سی سپیس ایز اے معاشرہ ہمیں تھوڑی سی ان کو سپیس دینی پڑتی ہے. ان کی ہائیجین اس طرح کی نہیں ہوتی جو کہ ویسے ایک غریب گھر کے لوگوں کی جو ہائیجین ہوتی ہے اس سے بھی بدتر ہائیجین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کبھی کس سے لے کے, کبھی ہوٹل کے باہر سے, کبھی اس طرح کھانا وہ کھا رہے ہیں. تو میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں, وہ ساری تربیت ہم کو کرنی پڑتی ہے, لیکن معاشرے میں جس طرح آپ نے کہا ہم سب کو بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایز ہیومن بینگز ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, ان کا اسپیشل چائلڈہڈ ہے. کوئی اسپورٹس کے حوالے سے بھی کوئی گیمز وغیرہ بھی کرائی جا رہی ہیں ان کو؟ جی, ہم نے جو اپنا کمیونٹی سینٹر بنایا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی ایٹ دا مومنٹ. تو سچی بات ہے کہ کوئی بہت سبسٹینشیل کام نہیں ہو رہا اسپورٹس ایکٹیویٹیز پہ, لیکن یہ پائپ لائن اس میں مزید ورکنگ. میڈم آج کل خواتین کی بات کریں تو خواتین مارچ والی خواتین پر بھی تنقید بھی کی جا رہی ہے, سپورٹ بھی کی جا رہی ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ خواتین مارچ وہ مغرب کا نظام یہاں پہ لانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واقعی حالات خراب ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وومن مارچ ہو رہے ہیں, عورت مارچ کی بات کی جاتی ہے, کیا اس سے کوئی فرق آئے گا یا حالات مزید خراب ہوں گے؟ عورت مارچ کا بنیادی مقصد تو اویئرنیس پھیلانا ہے نا, لوگوں کو بتانا ہے کہ خواتین کی حقوق کیا ہے. کچھ تصاویر پر کچھ لوگوں پہ کافی تنقید ہوئی. کچھ آپ کی اپنی معاشی وہ کہتے ہیں سماجی کچھ رویے ایسے کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے. میں خود عورت مارچ کرتی ہوں ہمیشہ, جتنی دفعہ بھی ہوئے میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں, اس کی ممبر ہوں. تو اس سے آپ اپنے اب یہاں پہ اگر ملتان میں آپ نے دیکھے ہوگا تو وہ نعرے نہیں تھے جو لاہور یا اسلام آباد میں تھے, لیکن ان کی اپنے رویے ہمارے اپنے. آپ ان سے لا تعلق تھی کہ ان چیزوں سے بالکل. تو جی جو لوگ میں یہاں پہ جو مقصد اس کا اصل عورت مارچ کا ہے وہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے اور خاتون کو بتانا ہے کہ تمہارے یہ حقوق ہیں, تم نے یہ کرنا ہے, یہ اصل مقصد ہے اس کا. تو یہی مقصد, اگر اس مقصد کی بات کر لیں, سب اس کی بات کر لیں, اس پر کتنا ورک ہونا چاہیے, اور جو ہمارا این جی او سیکٹر ہے, اس کے علاوہ ہمارا سماجی نظام ہے, ہمارا معاشرہ ہے, ہماری فیملیز ہیں, ہماری حکومت ہے, ان کس طرح سے ورکنگ کرنی چاہیے, کیونکہ ہم ان کو نہ تعلیم دینے کو تیار ہیں, نہ اگر تعلیم دینے کو تیار ہیں تو وہ بہتر ماحول دینے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ جاب میں ہیں تو ان کو بہتر. تو یہ جو سارے سماجی رویے ہیں اس پر کتنا کام ہونا چاہیے, کہ تربیت کس طرح ہونی چاہیے؟ اس میں ایک تو ہماری جو حکومت کا بیانیہ ہوتا ہے نا, وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہماری اسٹیٹ کا وہ چاہتی ہے, جس طرح چاہتی ہے وہ کرتی ہے. اگر آپ 70 سے پہلے دیکھیں تو ہمارا معاشرہ کیا تھا, 77 کے بعد دیکھیں ہمارا معاشرہ کیا ہے, 80s میں کیا ماحول تھا. تو یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, آپ کو اسی چیز میں پھنسایا جاتا ہے. ابھی ہم اس سے نکلنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن لائی گئی 2000 میں, جی, تو وہ ایک فیک قسم کا چیز لائی گئی جس کے اثرات اب ہمارے معاشرے پہ آ رہے ہیں. تو جب ہم کوئی نئی چیز آگے ٹھونسیں گے معاشرے پہ تو وہ اس کے نتائج اپوزٹ آئیں گے. تو یہ بیانیہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں غلط ہے. اب مجھے بتائیں ماڈرن کیا مراد ہے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی. نہیں, میں یہی پوچھ رہا ہوں ان کی ماڈرن کیا مراد ہے. میرے حساب سے تو ماڈرن وہ ہے جو اچھا پڑھا لکھا ہو, اپنا کام کر رہا ہے, چاہے وہ خاتون ہے چاہے مرد ہے. اس میں ماڈرن ہونا کہ صرف ڈریس پہ ماڈرن ہونا ہوتا ہے, آپ کی سوچ ماڈرن ہونی چاہیے نا. لیکن ڈریس کوڈ کی جو بات کی جاتی ہے, اب جس طرح باہر کے ممالک کی بات کریں تو لازم جہاں بھی جس انسٹیٹیوٹ میں آپ ہیں تو اگر پراپر ڈریس تو ہونا چاہیے نا. ایک جانب ہم کہتے ہیں نہیں آپ بالکل آزادی ہونی چاہیے, لیکن آزادی کی بھی قواعد کی تو بات کی جاتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. میرا ڈریس ہے, میرا ڈریس کوڈ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے تو ہونا چاہیے. جہاں آپ کام کریں آپ اسی حساب سے رہیں گے نا. اب آپ جا کے وہ, لیکن یہ کہ جو کچھ آپ اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کوئی بھی اگر حدود سے چاہے وہ باہر دو چاہے تو اس حوالے سے ہمیں خیال کرنا ہوگا, تبھی ہمارا معاشرہ بیلنس رہے گا. اور بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. اعتدال سب سے بیسٹ ہے. اسلام اسی بات یہ کہتے ہیں کہ اعتدال میں رہو, میانہ روی میں رہو, تبھی ہمارا معاشرہ بہتر رہ سکتا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم وومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سکلز کے حوالے سے بات کی. جو لوگ ہمارے معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کے حوالے سے ورکنگ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. ہم کنکلوژن میں جائیں گے. میڈم جس طرح آپ بتائیں گے ورکنگ ہو رہی ہے, ہمارے معاشرے کو کتنا ساتھ دینا چاہیے. ایک تو آپ لوگ اپنے ٹرسٹ کے تحت کام کر رہے ہیں,
ملتان میں ورک ہو رہا ہوگا، دیگر علاقوں میں، اوور آل اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو کس طرح سے ورکنگ ہونی چاہیے، کس طرح سے جو ہمارے محروم طبقات ہیں ان کو ہم نے بہتر ورک پلیس پہ لے کے آنا ہے؟ جب آپ نے محروم طبقات کی بات کی تو میں یہاں پہ اسپیشل سکولز کا بہت ذکر کرنا چاہوں گی، جو کہ جس معاشرے میں عورت اور مرد کی تعلیم میں تمیز کی جاتی ہے، جہاں آپ کی عورتوں کی خواندگی کی شرح مردوں سے بے تحاشا کم ہے، اور جہاں پاکستان دنیا میں 113th رینک پہ ہے آؤٹ آف 120 ان ٹرمز آف لٹریسی۔ 2017 میں ہمارا شرح خواندگی 59% تھا اور 2020 میں وہ 60%، 3 سالوں میں 1% بڑھا ہے۔ ایسے معاشرے میں تو اسپیشل اسکول کے بچوں کی بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ بھی ایسے بچوں کے لیے نہیں کر رہے۔ ملتان میں 13 اسپیشل اسکولز ہیں، جس میں جب ہم اسپیشل اسکولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کوگنیٹو ڈسیبلٹیز، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم، بیہیویئرل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، سوشل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، فزیکل ڈسیبلٹی ہے، لیٹ ڈیولپمنٹ کیسز ہیں بچوں میں، ایسے بچوں کے لیے بہت بہت کم کام ہو رہا ہے۔ جو ابھی اسکول بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر تعلیم و تربیت کے حوالے سے مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ ہم اسپیشل اسکولز کے ساتھ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے، ابھی گورنمنٹ کے 13 اسکولز ہیں ملتان میں، جس میں وہ ہر اسکول میں ڈفرینٹ طرح کی ڈسیبلٹی کو، کوئی ہیئرنگ ڈسیبلٹی، کوئی بلائنڈ کو، کوئی مینٹلی چیلنج بچوں کو، تو اس میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بہت بات چیت کی ہے۔ گورنمنٹ کی ول بھی ہے، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کو جس طرح پتا ہے کہ سرکاری اداروں کا، جیسے میم لبنہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سرکار کی جب تک چلتی ہے اور فائل چلنے کے علاوہ دیکھیں وسائل ان کے پاس ہیں، سہولتیں ان کے پاس ہیں، بلڈنگز ان کے پاس ہے، لوگ ان کے پاس ہیں، لیکن کام کرنے کی ول بھی ہے۔ جب ہم ٹیچر سے ملتے ہیں یا بڑے افسران سے ملتے ہیں، ان کی ول بھی ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ اسپیشل بچوں کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ آپ کبھی ان کو وزٹ کریں تو آپ کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اگر ان کی جو فزیکل ایک ہوتی ہے نا، جیسے ڈسیبلڈ بچے ہیں تو کوئی ریمپ بناؤ جس پہ سے ویل چیئر گزرے گی، ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ اسپیشل ہونی چاہیے، ان کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ڈفرینٹ ہونا چاہیے، وہ بچے کی یہ فزیکل فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں یہ ہونے چاہیے۔ کہاں ہیں یہ ساری سہولتیں؟ اگر وہ ہیں تو وہ کس طرح فنکشن کر رہی ہیں؟ کوئی آج تک آپ نے اپنے معاشرے میں ڈسیبلڈ بچے کو کسی قابل دیکھا ہے؟ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنے ارد گرد کسی ڈسیبلڈ بچے کو، چاہے وہ کسی ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو یا پور، تو آپ چھوڑ ہی دینا، ان کے بچوں کا تو جو حال ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی معاشرے میں ان کا کوئی پروڈکٹیو رول ہے یا وہ کوئی مؤثر شہری بنے ہوئے؟ جو فزیکل ڈسیبلڈ بچے ہیں ذہنی طور پہ یا سماج سے محروم، ان کی دماغی صلاحیت تو بالکل بہترین ہے، ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس حوالے سے کبھی آگے بڑھنے کا موقع ان کو نہیں دیا جا رہا۔ میں نے اس طرح بات کیا تھی، خواتین کے حوالے سے بات کی، عورت مارچ کے حوالے سے بات کی، تو یہ جو سلسلہ کمپین لانچ ہوئی اور کہا گیا کہ ہم معاشرے میں، خواتین نے کہا جو عورت مارچ میں شریک، انہوں نے کہا کہ ہم رائٹس لیں گے، اور کافی لوگوں نے سپورٹ بھی کیا، اور یقیناً رائٹس ملنے بھی چاہیے۔ تو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تحریکوں سے کوئی معاشرے میں بہتری آئے گی، جو خواتین محروم نظر آتی ہیں اپنے حقوق سے، ان کو اویئرنیس مل سکے گی؟ ہاں بالکل، جس طرح ہم ان کو بتاتے جائیں گے، لوگوں کو انفارمیشن دیتے جائیں گے، تو ظاہر ہے ان کو سمجھ آتی جائے گی کہ یہ ہمارے کیا حقوق ہے اور ہم نے کیا کام کرنا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک اصول ہے، جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو اس پہ تنقید زیادہ وہ تو ہے ظاہر ہے۔ تو طریقہ کار پہ، آپ کے طریقہ کار پہ جو وومن مارچ تھا اس کے طریقہ کار پہ کافی تنقید ہوئی، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ تنقید صحیح تھی، پازیٹیو تھی، یا لوگوں نے غیر ضروری تنقید کی؟ نہیں، میرے خیال ایسے بہت زیادہ غیر ضروری تنقید کی گئی تھی کہ جی عورتیں کیوں باہر آ گئی ہیں، کیوں انہوں نے روڈ پہ کھڑے ہو کے اگر انہوں نے اپنے حق مانگے ہیں تو کیا ہے، کس طرح مانگے، اور یہ کوئی اور کون سا طریقہ ہے ان کے پاس؟ پارلیمنٹ میں جاتی ہیں، وہاں پہ بھی کچھ نہیں چلتی خواتین کی، تو اب ہم نے تو باہر ہی کھڑے ہو کے بتانا ہے لوگوں کو، اور خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی، دونوں کی تعلیم ضروری ہے نا، دونوں کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے کیا کہوں، یہ انسانوں کے حقوق لے لیں آپ اس کو، کیا عورتیں الگ یا مرد کیا، دونوں کے حقوق ایک ہی جیسے ہیں نا، اس کو بھی خوراک اور چیزیں، ساری بیسک چیزیں چاہیے، اس کو بھی چاہیے، لیکن خاتون کو یہ مسئلہ ہے کہ اس کو تھوڑی عزت دے دے، اگر تھوڑی سی اس کو عزت دے دے۔ ہمارے معاشرے میں کہا تو جاتا ہے کہ عزت کافی ملتی ہے خواتین کو، کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کافی ٹائم میں ہمارے یہاں یہ بات مشہور بھی تھی کہ سب سے زیادہ رسپیکٹ ہمارے یہاں دی جاتی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ کہ ایسے واقعات ہوئے کہ اب ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، بالکل، اب تو
لگتا ہے کہ بس آپ خود اپنی پروٹیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو خود بچا لیں، خود اپنی احتیاط کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ باہر. لیکن ایک جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو تعلیم کے حوالے سے ورکنگ کو بہتر بنانا ہوگا، سیکنڈ قوانین کے حوالے سے آپ نے بات کی، قوانین امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی بات کی، ریاست کا بیانیہ کتنا اہم کردار ادا کرے گا. بے نظیر بھٹو کے دور میں کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ خواتین کو اعتماد ملا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ نہیں ملتا کیونکہ کوئی آواز لینے والا نہیں ہے خواتین کی. تو ریاست کا بیانیہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ ریاست کا بیانیہ تو بہت کام اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے نا، کہ وہ چاہتی ہے جو اس کی سوچ ہے ریاست کی وہ ہر جگہ اپلائی ہو. اگر بے نظیر جیسی کوئی خاتون ہوتی، ابھی اگر بے نظیر زندہ ہوتی تو میرے خیال ہے اس نے کتنے خواتین کو جج بنایا، خواتین کا بینک بنایا، خواتین پولیس اسٹیشن بنائے، خواتین کو کتنی جگہ اس نے ٹیچنگ میں ہر جگہ انہوں نے ان کو رکھا. پہلی اسپیکر خاتون بے نظیر بھٹو کی دور حکومت میں، اور بہت سارے کام میرے خیال ہے بے نظیر نے کیے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر سارا ختم ہو گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح خواتین جو ہم کہتے ہیں 50% 51% ہماری آبادی کا، تو اس طرح جگہ نہیں دی جاتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اب تو چاہے ہمارے الیکشن ہوں، چاہے ہماری سیاسی پارٹیاں ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں اگر الیکشن ہوتے ہیں ہمارے یہاں خواتین زیادہ نائب صدر کے لیے آئے گی. وہ کہتے ہیں مکلاک جب الیکشن ہوتے ہیں وہاں بھی جگہ ملتی ہے، ایسی بات ہے؟ کیا نہیں ہوتی؟ مکلاک جب الیکشن ہوتے ہیں انہیں بھی خواتین کو مناسب نمائندگی نہیں ملتی. ہاں، کیونکہ خواتین خود بھی نہیں آتی. صرف وہ پریزیڈنٹ میں آج تک کبھی نہیں آئی ہیں کسی بھی اس میں، نہ ڈسٹرکٹ میں نہ ہائی کورٹ میں، ایک بھی نہیں آئی ابھی تک. تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ بیسک ریزن ایک تو ظاہر سوچ ہے، دوسری خواتین کم بھی ہیں، دوسرے یہ کہ تھوڑا بہت ڈرتی ہیں، اور پھر بہت سارا پیسہ بھی چاہیے نا. نہیں، مطلق خواتین کو بھی اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ہمیں مطلب کہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، یا ہمیں آگے آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. ہاں، سے وسائل آ رہے ہیں، وسائل بھی بہت زیادہ کم ہوئے. کچھ ہیں ہماری وکلا جو یہ جیت بھی سکتی ہیں، لیکن یہاں وسائل بہت ضروری ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں خواتین کو موقع ملا ہے، جہاں پر ساؤتھ پنجاب میں کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ساؤتھ پنجاب میں یہی مسئلہ ہے نا. ایک تو وہی فیملی کا مسئلہ، دوسرے وسائل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہیں کچھ خواتین جو نائب صدر ہائی کورٹ میں رہی ہیں، بنی ہیں، اور آگے بھی بن سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے اتنا اس کے لیے وسائل بھی چاہیے، کمپین بھی چاہیے، اور یقیناً یہ چیز سارے عوامل شامل ہوتے ہیں. ایک جانب جو ہم معاشرے پہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو رائٹس نہیں ملے، تو ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں صرف یہ تفریق نہیں ہے مرد عورت کی، ہمارے یہاں ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس کے پاس بھی وسائل نہیں ہے اس کا استحصال ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے. یہ بدقسمتی ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے جابس کے مواقع ہوں یا نہ ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفارشی کلچر کے ہم دیکھتے ہیں، رشوت کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو اثر رسوخ کی بات کرتے ہیں. تو اس میں مرد عورت کی بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کا استحصال بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کیا جا سکتا ہے. میڈم، یہ جو رویہ ہے، اب ہم رویے پہ بات کریں، رویوں کو ہم نے کس طرح سے بہتر بنانا ہے. ایک جو ہم کہتے ہیں کہ آپ عورت کو نہیں حصہ ملا، مرد کو مل گیا، اور کہیں پہ نظر آتا ہے کہ عورت مرد کی بات ہی نہیں، صرف بات ہو رہی ہے طبقاتی نظام کی بات ہو رہی ہے، تفریق کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو ہم نے کس طرح سے بہتر بنانا ہے؟ دیکھیں، اس کو بہتر اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ اویئرنیس لوگوں میں لائی جائے. ابھی بھی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنے ٹرسٹ کو ہی دیکھوں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ملیں، اور میں یہ نہیں کہوں گی صرف مخیر حضرات ہمارے ٹرسٹ کا حصہ ہیں. اگر آپ تارے زمین پر دیکھیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیچلرز بھی ہیں، بالکل جو اس طرح کے مڈل کلاس ہے وہ بھی ہیں. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طبقاتی نظام جو ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے وہ بہت ہارمفل ہے. اور کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا جہاں طبقاتی نظام چل رہا ہو. تو دے آر ہیومن بینگز. فرسٹ آف آل آپ کے دین کی تعلیم، اسلام نے سب کو برابری کا حق دیا، آپ کے معاشرے کی تعلیم. تو میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑی سی اپنی ریلیجس ویلیوز ہی فالو کر لیں اور اپنے دین کی تعلیم فالو کر لیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. نظام کی بات ہو رہی ہے، کتنی رکاوٹ ہے طبقاتی نظام ہماری ترقی میں، ہمارے لوگوں کو جو ان کے حقوق ہیں دینے میں؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. ظاہر ہے ہم ان کو، جب ہمارے پاس ابھی وہی والی بات ہے، جو جھونپڑے میں رہتے ہیں یا ان میں رہتے ہیں ان کو ہم کیسے آگے لائیں گے؟ ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری سوچ بھی ہے یہ کہ ہم ان کو اپنے ساتھ برابر کھڑے ہیں. بہت سے لوگ میم سوچ یہ ہے کہ وہ ہمارے برابر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ برابر آ نہیں سکتے، سوچ ایسی ہے. لیکن ہم ان کو برابر لانے کے لیے ہمیں ظاہر ہے وہی چاہیے نا، وسائل ہوں، یا ہماری حکومت ہمارے ساتھ مدد کرے یا ہماری سپورٹ کرے تو تبھی ہوگا نا. اب ہمارے یہ جو سلسلے ہیں لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے ہیں نا کہ
ہم اصل میں ہیومن رائٹس میں کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بغیر فیس کے بھی لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں. تو لیکن اور طبقاتی نظام کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں بلال کہ آپ یہ سوچئے کہ ان جھگی والوں کو تو کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں بناتا. چاہے یہ سالوں سال سے اب کرونا ویکسینیشن لگانی ہے شناختی کارڈ کے بغیر وہ لگ نہیں رہی ہے, آپ ان کے شناختی کارڈ بنا نہیں رہے ہیں, وہ 15-15 20-20 سالوں سے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ 5 سال رہ رہے ہیں یا 6 سال رہ رہے ہیں. تو ان مسائل کو کسی نے تو ایڈریس کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے بہت آواز اٹھا رہے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ابھی میرا خیال ہے کہ آواز اوپر جانے میں تھوڑا سا جس طرح سے ورک ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہو رہا. حکومت ایک جانب احساس پروگرام کی بات کرتی ہے, ہمارے پرائم منسٹر روز بات کرتے ہیں کہ ہم محروم طبقات کا سہارا بنیں گے, ہماری حکومت خیال کرے گی, لیکن آپ دونوں یہ بات سے متفق ہیں کہ اس طرح کام نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں, میں اس بات سے اس طرح متفق نہیں ہوں. اس طرح کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے اس طرح جس طرح ہونا چاہیے جس طرح ڈیمانڈ ہے. نہیں, کچھ نا اویئرنیس کی بھی کمی ہے. جیسے مسز الوی آئیں تو انہوں نے کہا کہ خواتین کو لون دینے کے حوالے سے اسمال اسکیل بزنس پروموٹ کرنے کے لیے لون کی بہت اچھی فیسلٹی ہے, لوگ اویل ہی نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ نو اویئرنیس نہیں ہے یا ہم خود ڈرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرائیویٹ بندہ مجھے تھوڑی سی مدد کر دے اور میں اپنا کام چلا لوں, مجھے یہ اداروں میں نہ جانا پڑے. شاید ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے, ہم جا بھی نہیں رہے. شرائط بھی تو کافی سخت ابھی لون کے واسطے جی, کچھ شاید اتنی سخت شرائطیں ہیں کہ وہ پوری نہیں کر سکتے. اس میں بینک جاؤ, اس کے اسے وہ تصدیق کرا کے لاؤ, اسے وہاں تصدیق کرا کے لاؤ, اور غریب آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا. اور پہلے یقین کریں گے پہلے جو بچوں کے اسکالرشپ یونیورسٹی سے آرام سے مل جاتے ہیں, اب انہوں نے احساس پروگرام میں ڈال دی, جی وہاں سے تصدیق کرو, وہاں سے لے کے آؤ. ہر بچہ نہیں کرتا ہے. جی میڈم, لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں مل جل کر اپنے معاشرے کے تمام ایسے پرابلمز جو کہ ہمیں پرابلمز لگتے ہیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. میڈم آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئی. میڈم آپ کا بھی شکریہ, خواتین کے حوالے سے تفصیلی بات کی. ناظرین, آپ نے جانا کہ ہم نے اپنے جو طبقات ہیں, محروم طبقات ہیں, ان کو ہم نے جو ان کے رائٹس ہیں ان کو دینے ہوں گے. اس کے ساتھ ہم سب نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا. جو ہم پہ حقوق ہیں, ذمہ داری ہے, ان کو ادا کرنا ہوگا. ہمارا یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کے حق تلفی کریں. اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے, خرابی آ رہی ہے, تو اس پر ہم نے فوکس کرنا ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, اور ہم کنٹونمنٹ اور اس کے علاوہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے ہمارے ساؤتھ پنجاب کا, ہمارے ملک کا, اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بتایا تھا کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر. جنوبی پنجاب میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. بلاول بھٹو بھی ساؤتھ پنجاب کے دورے پر تھے اور تقریباً ایک ہفتہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں گزارا. جو ورکرز تھے ان سے ملاقاتیں کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف علاقوں میں جلسے کیے, اور کچھ سابق ایم این اے اور کچھ ایم پی اے سابق انہوں نے شمولیت کا آغاز اعلان کیا پاکستان پیپل پارٹی میں. تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور سیکنڈ, جو کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا اس میں ہمیں جو ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی وہ یہ کہ الیکشن میں جو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں, ملتان کی بات کریں, بہاولپور کی بات کریں, تو ملتان سے ایک سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف حاصل نہیں کر پائی, جبکہ بہاولپور سے صرف 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی. اس پر ہم بات کریں, مسلم لیگ نون نے بہاولپور سے 3 سیٹیں حاصل کی, ملتان سے 1 سیٹ حاصل کی, اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا جو جھکاؤ ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ کے کچھ لوگوں کی جانب سے دعویٰ ہے کہ ان کی طرف ہے, اور کنٹونمنٹ بورڈ انہی کا ہوگا, آزاد ممبران کے بجائے نون لیگ وہاں پر بنائے گی. تو اس پر ہم بات کریں گے آج. تو اس پر جو ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں, پاکستان پیپل پارٹی کے سابق ایم پی ہیں عثمان بھٹی صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. عثمان بھٹی صاحب آپ کو خوش آمدید. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سابق ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون شیخ طارق رشید. ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. شیخ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران سے بھی رابطہ کیا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں, لیکن وہ ابھی تک ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکے. تو ہم جائیں گے عثمان بھٹی صاحب کے پاس اور جانیں گے ان سے بلاول بھٹو کے حوالے سے. عثمان بھٹی صاحب, بلاول بھٹو زرداری ساؤتھ پنجاب کے دورے پر تھے, کہا یہ گیا تھا کہ بہت بڑی شخصیات شامل ہوں گی, لیکن ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی شخصیات شامل نہیں ہوئی, چاہے صرف 1-2 کے علاوہ. تو اس کے کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کوئی مین نام نہیں آیا صرف لیا کے علاوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا. روہی کا آپ نے کہا کہ شخصیات شامل نہیں ہوئی,
یہ جو ہمارا ایونٹ تھا ساؤتھ پنجاب کا صرف موبلائزیشن کا تھا اور ورکر کنونشن کی صورت میں، اس میں ہمارا ملتان میں کوئی پروگرام ہمیں نہیں رکھنا تھا جو علاقوں میں ہمارے چیئرمین صاحب نہیں جا سکے، ڈیرہ غازی خان، لیا، دنیا پور، میلسی اور ایسے لودھرا تک. ٹھیک ہے. تو جو لوگ شامل ہوئے ہیں جن کو ہم نے ابھی شامل کرنا ہے ان کی ایک سیپریٹ ایک ایونٹ ہونا ہے، وہ ہے نومبر دسمبر کا. اس میں چیئرمین صاحب دوبارہ ملتان واپس. زیادہ ٹارگٹ کس کو ہے، نون لیگ، پی ٹی آئی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ نون لیگ تو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہے، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں. جب کیونکہ پی ڈی ایم میں جوائنٹ تھے مگر ہماری سیاست اور ان کی سیاست مختلف ہے. آج کل تو دوریاں بھی ہوں مگر ایوان کی حد تک تو ہم جوائنٹ اپوزیشن ہیں. باقی ہماری سیاست ایک دوسرے کے خلاف پہلے بھی پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے دونوں. میں وہی آپ کو بات کا اب جو حالات بنے ہیں وہ ٹیمپریچر جب دیکھا جاتا ہے پبلک کے ریئیکشن پر دیکھا جاتا ہے. پبلک کا ریئیکشن اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور تباہ کن قسم کے پاکستانی معاشی حالات ہیں جس کی وجہ سے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی آپ نے ایک دوسرا سوال کیا اس میں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا. تو کنٹونمنٹ بورڈ میں ہمیشہ جب بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو الیکشن کلک کرتی ہے. تو جہاں پر ایم این اے ایم پی اے پاکستان پارٹی کا ایک میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں پر ایم این اے ایم پی اے الیکٹ ہوتے ہیں جس پارٹی کے، وہاں سے ہمیشہ کنٹونمنٹ بورڈ کا آپ ماضی اٹھا لیں وہیں سے وہ سیٹیں ان کی ون ہوتی ہیں. جیسے کراچی میں پچھلی مرتبہ ہمارے پاس 3 تھیں مگر اس مرتبہ وہاں پر 10 یا 14 کے قریب ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاملات یہ ہیں کہ اس وقت جو تحریک انصاف جو پنجاب میں جو رول کر رہی ہے وہ پنجاب میں نون لیگ کی جو اپر پنجاب میں جو کنٹونمنٹ آتے ہیں زیادہ تر اب تو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر نون لیگ جیتی ہے. صرف ایک اپ سیٹ پشاور میں ہے جہاں کہ ان کے گھر میں پاکستان پارٹی کہاں تھی کنٹونمنٹ کے؟ میں وہ بتا رہا ہوں نظر نہیں آئی. جو ملتان میں تھی اس میں ہم نے ایک اتحاد بنایا تھا آزاد گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. گیلانی صاحبان. تو اس میں وہ ان کے اپنے پینل کے 6 ممبران. ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک تو کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا، ایک واضح تفریق نظر آئی. حکمران جماعت پہلی بار یہاں پہ نظر آیا کہ 10 کی 10 سیٹیں ہار گئی. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون 1 سیٹ ون کی اور حکمران جماعت 1 سیٹ بھی ون نہیں کر سکی. بھاولپور میں 3 سیٹیں نون لیگ کے نام رہی. تو جو کنٹونمنٹ کا الیکشن رہا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس طرح کے اثرات ہماری جو قومی سیاست ہے اس پر نظر آئیں گے، یا جو اگر بلدیات کا الیکشن ہے تو کیا اس کی طرف واضح اشارہ ہے؟ دیکھیں یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے میں سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹر تھا. یہ عوام کا ایک ریئیکشن تھا جو ایک حکومت کے خلاف انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے ووٹ دے کے ثابت کیا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں ایک واضح اکثریت مسلم لیگ نون نے حاصل کی اور پورے پاکستان میں بھی اس نے ایک خاطر خواہ جو ہے کامیابی حاصل کی. تو اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ لوگ ان سے کس حد تک تنگ ہیں. مہنگائی کا فیکٹر تو ہے، سارے فیکٹر ہیں، صرف مہنگائی نہیں ہے اور بہت سارے فیکٹر ہیں. کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. سر اب آپ خود دیکھ لیں نا، یہ ایک عوام، آپ بھی ایک عوام ہیں، آپ خود دیکھ لیں، آپ عوام میں پھرتے ہیں سارا دن کہ ان کو صرف مہنگائی کی فکر نہیں ہے، انہیں یہ پاکستان کی بھی فکر ہے کہ کیا جن ہاتھوں میں پاکستان ہے کیا وہ یہ بچا سکیں گے. اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنی حکومت پہ تنقید یہی کرتا ہے. لاسٹ ٹائم آپ کی حکومت تھی، تحریک انصاف یہ کہتی تھی پاکستان خطرے میں. اب آپ کمپیریزن کر لیں نا، وہ تو ایک حکومت کر گئے، آپ ان سے کمپیریزن کر لیں کہ وہ خطرے میں تھے یا اب خطرے میں ہیں، یہ تو پتہ چل جائے گا سامنے. اور باقی جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ملتان کے الیکشن ہے، میرے بھائی نے بھی کہا، اس میں ہم نے ہمارے جو آزاد جو لوگ بنے ہیں وہ اکثریت مسلم لیگ نون سے ہیں. کیا وہ مسلم لیگ نون میں آئیں گے؟ وہ آئے ہوئے ہیں، آئیں گے نہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. اس کے ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ان کے کیسز کورٹوں میں تھے. ٹھیک ہے. اور ٹکٹ جمع کرانے کی وہ آخری تاریخ تھی، اس کے بعد فیصلے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آزاد جو ہے کامیاب ہوئے ہیں، ہم انہیں ٹکٹ بھی نہیں دے سکے. اب جو آزاد امیدوار ہیں تحریک انصاف بھی یقیناً ان سے رابطے میں ہوں گی، آپ لوگ بھی رابطے میں ہوں گے، تو آپ کو کتنی امید ہے کہ آزاد لوگ آپ کی طرف کتنے آ جائیں گے؟ دیکھیں کم سے کم 6 یا 7 تو ہمارے آزاد جو ہے الحمدللہ بنے ہیں. اور ہمارا یہ جو وی پی ہے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون سے ہوگا.
तो इसमें आप पूरी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और सेम जी भावलपुर दीगर इस्ला में अब यही सिचुएशन देख रहे हैं सारे पंजाब में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अगले इलेक्शन अभी पी के होंगे इसमें अक्सरियत होगी मुस्लिम लीग, इसमें अक्सरियत होगी। बट साहब ये जो सारी सूरत हाल है, हमने बात की थी कि बिलावल भुट्टो के दौरे पर, उसके बाद कंटोनमेंट की, हुकूमत की पॉलिसी से आप लोग भी खुश नजर नहीं आ रही, अवाम भी कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। पहले ये कहा जाता है कि ये आजमाई हुई जमातें हैं, क्या लोग दोबारा आप लोग में तरफ देख रहे हैं? मैं एक बात शेख साहब की बड़ी करके उसके बाद मैं आपके पॉइंट की तरफ आता हूं। बात यह कि जहां जहां अक्सरियत होगी नून लीग की, तो जो आजाद होंगे वो नून लीग की तरफ ही जाएंगे। और जहां पर कंटोनमेंट का वाइस चेयरमैन अगर उनका बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो वहां पर तहरीक इंसाफ की अगर केपी में है मेजॉरिटी, तो वहां पर उनकी तरफ माइल होकर जाएंगे। ये एक बल्दियात की एक लॉजिक है, क्योंकि बल्दियाती जो नुमाइंदा है वो बगैर इख्तिदार के नहीं रह सकता। उसने गली महल्ले के मसाइल सियासत करनी है, उसने काम करने, और जिस पे पावर होगी उसके साथ चलना उसकी मजबूरी होगी। फर्स्ट। सेकंड, आपने बात क्या की थी जी? मैंने पूछा था कि जो कंटोनमेंट का इलेक्शन है, उसके ये जो सारी सूरत हाल है, तो इसका कितना अवाम महंगाई की बात कर रही है? अच्छा, महंगाई की बात आप करें तो जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो साहब के दौरे की बात आपने से मर्ज कर दी, तो बात यह कि इस वक्त जो हालात जेन्युइन जा रहे हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कलमे के नाम पे बने से कोई खतरा नहीं, मगर जब बंदा अंदर ठंडे कमरे में बैठा होता है और बाहर जो एक मजदूर 800 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहा होता है, उसमें एसी वाले में और धूप में खड़े में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जमीन आसमान का। उसकी सोच में भी फर्क होता है। उसकी सोच में तो फर्क है। आवाम की जो सोच नजर है वो महंगाई पे बात करती है, लेकिन जो अपोजिशन की सोच है वो इकट्ठी नजर नहीं आ रही। वही मैं आपको बताता हूँ कि अब जो इक्तदार वाले बैठे हैं उन्हें जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। आज जो लोग बैठे हैं, हम तो चोर थे, हम बुरे थे, हम गंदे थे। मानते हैं सर, मैं सुन लेना, ये कहते हैं ना, ठीक है, हमें चोर कहते थे, हमें डाकू कहते थे, हमें बेईमान कहते थे। जो हमारे जिस्म में से निकल कर गए हैं, उन्होंने जिसने हमारे साथ हमारा माल खाया है, तो उन्होंने भी तो हराम खाया ना। अब वो हराम का माल खाकर वो इनकी सफों में बैठे हैं, वो कैसे पाकीज़ा हो सकते हैं? पहले तो ये बात एक जानवन आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि अवाम इस वक्त देख रही है, वो पीटे की हमाम की बात करें, मैं वही जो ड्रैगलिन मशीन में लगाई है। ठीक है। अब सेकंड आ गया कि अब पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक का एक टेस्ट जैसे इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने देख लिया कि पंजाब में जो इनकी बुजदार गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो जीरो। वो कंपेयर तो फिर पीपी के बाद में वो कंपेयर करेंगे सिंध हुकूमत से, सिंध के हालात ज्यादा खराब हैं। सर मैं आपको, सर बजाहिर तो हर बंदा हालात खराब हैं। जहां तहरीक इंसाफ लेती थी 25,000 वोट, वहां पर ले रही है 2,000 वोट। वहां पर तहरीक इंसाफ की जमानतें जब्त हो रही हैं। तो तहरीक इंसाफ क्या कहेगी कि हमारी परफॉर्मेंस बुरी है कि अच्छी है? सबसे बड़ा जस्टिस जो करती है, जो डिसाइड करती है, वो पब्लिक करती है। पब्लिक ने अगर हमें वोट देकर ये साबित किया है कि वो हम पर एतमाद करते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ के कहना। मेरा सवाल, साउथ पंजाब किसका होगा? पीपल पार्टी कितने लोगों को लेके आ रही है? सितंबर नवंबर में जो लिस्टें तैयार हैं, तो कौन कौन सी बातों को आपने टारगेट किया? मैं आपको एक बात बताऊं कि मुल्तान शहर को लेते हैं। मुल्तान शहर के 6 हलके हैं, साउथ पंजाब का जो मेन हार्ट है। इसमें 3 हलकों में से गिलानी साहिबान लड़े हैं, तीनों में से वो 5 से 7 हजार वोटों से हारे हैं। ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट ऑलरेडी मौजूद खड़ा है और अपनी जगह पर मजबूत खड़ा है। अब वोटर रिवर्स कर रहा है। जो हमारे साथ किया गया वो हमारी अपनी सफों में से शामू जैसे गद्दारों ने निकलकर हमारी पीठ में छुरे घोंपे। आज जो लोग वापस रिवर्स कर रहे हैं, अभी उनको साथ जो मामला तय पा चुके हैं, उन्हें अभी पब्लिक नहीं किया जा रहा। जो नवंबर दिसंबर में जैसी मूवमेंट दोबारा क्या आती है तो वो लोग अनाउंस कर देंगे। अब आप बात कर रहे थे कौन कौन से लोग, साउथ पंजाब किसका होगा? पाकिस्तान में पंजाब के 2 हिस्सों की सियासत है, एक अपर पंजाब की है, एक साउथ पंजाब की है। साउथ पंजाब की सियासत मुख्तलिफ है अपर पंजाब से। तो साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट आज भी बदस्तूर कायम है। शेख साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा हुआ, नून लीग से कुछ शख्सियात वहां पे गई और कुछ आजाद उम्मीदवार, उसके अलावा दीगर जमातों के उम्मीदवार थे। आप क्या समझते हैं किस तरह से साउथ पंजाब में जो नून लीग की सियासत है उसको इस हवाले से कितना इफेक्ट होगा जो पीपल पार्टी की सियासत एक्टिव हो रही है? नून लीग को अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई खतरा नहीं है साउथ पंजाब में। और बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने दौरा भी किया, जाहिर है वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्हें वो खातिर खा नताइज नहीं मिले यहाँ पे जो उन्हें यहाँ से दिखाए गए थे, उन्हें बताए गए थे या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके सामने देख लें कि कोई भी इतनी कोई काबिल जिक्र शख्सियत ने आपकी कुछ पार्टी के नहीं की, चेयरमैन वगैरह, यूसी चेयरमैन वगैरह तो शामिल? मेरा नहीं ख्याल कोई काबिल जिक्र कोई चेयरमैन कोई शामिल हुआ हो। कोई एक आध कोई चेयरमैन अगर जाके जाती हैसियत में अगर वो मिल आया हो तो उसको कोई शमूलियत का हम नहीं कह सकते। ठीक है।
لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کے لامحلہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کی الحمدللہ اب جڑیں جو ہیں عوام میں وہ اتنی سرایت کر چکی ہیں. لیکن پیپل پارٹی کہتی ہے این اے 157 میں ہم نے ووٹ لیے 71,000 ووٹ لیے. این اے 154 کی بات جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں, وہ لیے ہیں انہوں نے. دیکھیں اس میں پارٹی کا عمل دخل کم ہے, شخصیت کا اس میں زیادہ عمل دخل ہے. ٹھیک ہے, اگر پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ چیز دیکھیں تو پارٹی کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے ایک جو ہونی چاہیے ایک گرپ, وہ ابھی پیپلز پارٹی کی جنوبی پنجاب میں نہیں ہے. اس قسم میں نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ کتنا فعال سمجھتی ہے اپنے آپ؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے اب وہ ایک اور زیادہ مضبوط جماعت. لیکن گروپنگ کی بات کی جاتی ہے آپ کی جماعت پہ. دیکھیں گروپنگ تو ہر بڑی جماعت میں ہوتی ہے. کون سی جیسی جماعت ہے, جتنی بڑی جماعت ہوگی اس میں اتنی زیادہ گروپنگ اور اختلافات ہوں گے, تو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن جو اصل مقصد ہے, اصل جو چیز ہے اس پہ سب متفق ہوتے ہیں. تو ہم بھی نواز شریف ہیں یا شہباز شریف؟ جی سربراہ نواز شریف ہیں اس پارٹی کے, اور یہ تو لوگوں کی جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی یہ پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نہیں, یہ سب متحد ہیں اور الحمدللہ اپنے قائد میاں نواز شریف پہ سب کا اعتماد ہے. سب کا اعتماد, چاہے وہ شہباز شریف ہے چاہے وہ مریم ہے, کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, اگر بلدیات کے الیکشن کی بات کریں, اگر حکومت الیکشن کے آخری دنوں میں جو ابھی 2 سال میں چل رہے ہیں, اگر بلدیات کرانے کا سوچ لیتی ہے, فرض کیا ابھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے, اگر وہ کرا دیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرپرائز ملیں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ سر تحریک انصاف تو ایک ببل پارٹی ہے اور ببل برسٹ ہو چکا ہے اس وقت. اگر وہ لوکل باڈیز کرانا چاہتی ہے, لوکل باڈیز کرا کے اس نے اپنے آخری قبر میں آخری کیل نہیں ٹھوکے گی کبھی بھی گورنمنٹ, کیونکہ آج الیکشن 2021 دسمبر تک تو یہ ادارے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہیں یہ کنٹینیو ہیں, ان کو پاور نہیں دی گئی. جو لوکل باڈیز کے اوپر بڑا فوکس کر کے عمران خان کہا کرتا تھا, عمران خان کے تمام باتیں جھوٹی ہیں, جھوٹے وعدے, جھوٹے لارے, اس نے ہم کو سبز باغ دکھا کے لوٹ لیا ہے, اور اس کے بعد آج دوبارہ وہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں شخصیات 156 سے ایک بہت بڑی شخصیات ہے, بلکہ 2 شخصیات ہیں جو چیئرمین سے ملاقات کر کے, ایک نون لیگ کا ہے, ایک تحریک انصاف کا ہے. 156 سے ٹھیک ہے, تو بہت بڑی شخصیات ہے نون لیگ کی بھی اور تحریک انصاف کی. تو اب میں یہاں پر ان کے نام نہیں لے سکتے, مجبوری ہے ہماری. شیخ صاحب دیکھیں نون لیگ کی شخصیت وہ کہنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا نہیں شیخ صاحب, میں یقین مانے آپ بھائی بیٹھے, میرا آپ سے میرا کہتے ہیں نہیں میں کیا کر لوں, میں اس میٹنگ میں شامل تھا, بائیوت شامل تھا. ٹھیک ہے, وہ بندے میرے ساتھ, ہم اکٹھے بیٹھے رہے ہیں اور ڈیسائیڈ جو معاملات ایسے آ جائیں گے. سر آ چکے ہیں, لودھرا سے آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے راجن پور سے لوگ آ چکے ہیں, کافی جن کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں, فائنل ہو چکی ہیں, اور ان کے پری پلان, جب ان کو پراپر پلان کے تحت جب جلسے ہوں گے, ایک ایک کینڈیڈیٹ کے گھر ہوں گے جلسے. تو لودھرا کی جو شخصیات کس لیول کی ہیں؟ سر میں آپ کو لودھرا کے شخصیات, ایک سابقہ MNA بھی ہے. جماعت تو سابقہ تو وہ آزاد تھا کس زمانے, پھر وہ نون میں گیا, اب آگے کا مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے اس نے. شیخ صاحب آپ کی پارٹی پہ فوکس ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ فضا اب جو چلی ہے نا, اب جو لوگ ہیں وہ پیپل پارٹی میں آئیں گے, تو ٹارگٹ آپ کی جماعت ہوگی. دیکھیں نہیں صاحب, الحمدللہ ہمارا ورکر, ہمارا ووٹر, ہمارے ابھی تو 156 سے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ رہنما, یہ تو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا جی, وہ تو کسی کا بھی کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں, ملاقات کی کہہ رہے ہیں, جب جائیں گے تو پتہ چلے گا نا جی. بالکل یہ بات آپ کی. تو باقی یہ ہے کہ بھئی سب لوگ جو ہیں, آپ ڈویژن جنرل سیکرٹری تو آپ جائیں گے چیک تو کریں گے نا. سر میں کیوں چیک کروں, جب ہمیں اپنے ایک ایک ورکر پہ اعتماد ہے, ایک ایک ہمارے لیڈر پہ اعتماد ہے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے چیک کرنے کی. ہمارا رابطہ ہے سب سے, سب ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور ہمیں کوئی بالکل بھی اتنا سا بھی وہ نہیں ہے, بلکہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرتے ہیں. جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, جاری رہتا ہے. الیکٹیبلز کا, ہم الیکٹیبل ہیں, ہم بیسیکلی شیخ صاحب ہم لوگ بائی بارتھ نظریاتی لوگ. آپ ورکر, ہم کبھی اپنی جماعت کو نہیں چھوڑ سکتے, چاہے ہمیں کوئی ٹکٹ دے یا نہ دے. جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ الیکٹیبل کو ٹکٹ نہیں ملے گی, وہ دوسری جماعت میں چل جائے گا, تیسری جماعت میں چل جائے گا. اور یہ جو سیزن برڈ جسے کہتے ہیں سیزنل برڈ, یہ ہر حالات کو دیکھ کے نا موسمی انداز میں چل رہا. آپ بھی سمجھتے ہیں ان کو یہی ہے؟ سر میں آپ کو میں جنرل بتا رہا ہوں, جو ہم ورکر لوگ ہیں, ہماری کلاس, ہم لوگ اپنی ایفرٹ کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں, اور جو پیراشوٹر اور اسکائی لیبر ہیں انہوں نے آنا ہے اور چلے جانا ہے. آپ اندازہ کریں کہ رضا حیات راج منسٹر رہا رات تک, صوبہ جیسے منسٹری ختم ہوئی تو تحریک انصاف کے دروازے پہ تھا. حاجی سکندر بوسن
رات کو منسٹر تھا, منسٹری ختم ہوا, دوسرے دن بنی گالا پہنچا ہوا تھا. ایسے درجنوں بندوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب اکثر لوگ جو تحریک انصاف میں کہیں جس دن تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم ہوگی, اب لوگ کہتے تحریک انصاف میں ہمارے بندے نہیں ٹوٹتے. ان کے تقریباً 50 سے پلس بندے ٹوٹ چکے ہیں, اور جو بندے 50 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ کا فنڈ ملا ہے اور 5 کروڑ روپے ان کو کمیشن مل رہا ہے اس کے اوپر, تبھی یہ قائم کھڑے ہیں, ان کی روزی بن رہی ہے. وہ تو ہر جماعت کے بارے میں کہا جائے. لاسٹ ٹائم شیخ صاحب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی 1 ارب کے ڈیولپمنٹ پیکیجز کی بات ہوئی تھی, تو ہر حکومت کا میں وہی بتا رہا ہوں کہ کہتا ہے گلی کوچے, سن لیں جیسے وہ کہتے ہیں گلی کوچے بنا کے نا ہم شاید ووٹ لے لیں گے. اب تحریک انصاف اگر ملتان کے وجہ سے دیکھا جائے تو گیلانی صاحب کا جتنا کام کیا کس نے ملتان کی تاریخ میں کام نہیں کیا, مگر لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا جب سے گورنمنٹ گئی. حالات کچھ تھے. عمران خان کو اس 70-74 سالہ گورنمنٹ میں اقتدار جو ٹائم آیا ہے پروسیس کا, سب سے بہترین اور سموتھ ڈرائیو گورنمنٹ ملی ہے. اگر اس میں بھی عمران خان اس کو پاکستان کو سروائیول کی طرف نہیں لے جا سکا اور پاکستان کو پستی کی طرف لے کر گیا ہے, تو میں کہتا ہوں اس سے بہت بڑا المیہ اس قوم کے ساتھ نہیں ہے کہ اس جیسا نالائق, نااہل اور بے وقوف آدمی جو پاکستان حالات ہیں. شیخ صاحب یہ جو ساری صورتحال جاری ہے اور اس وقت جس طرح الیکٹیبلس کی بات ہو رہی ہے, تو سیاسی جماعتیں کیوں اتنی زیادہ خواہش مند ہوتی ہیں؟ ہر جماعت خواہش مند ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں, ایک اچھی جماعت ہیں, لیکن وہاں بھی الیکٹیبلس کی بات ہوتی ہے. نون لیگ میں ہم نے دیکھا حاجی اسکندر بوسن پہلے کاف لیگ میں, پھر نون لیگ میں, پھر پاکستان تحریک انصاف میں, پھر نون لیگ میں, پھر آزاد. تو جو الیکٹیبلس کی سیاست ہے تو یہ تو ہر دور سے چلی آ رہی ہے. سر کچھ لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اقتدار ہی چاہیے ہوتا ہے. بھٹی صاحب نے اچھی بات کی, جو ورکر ہوتا ہے, جو ایک پارٹی کا اساس ہے, وہ کبھی اپنی جماعت نہیں چھوڑتا, وہ اپنے ان اصولوں پہ کاربند رہتا ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ اب پی ٹی آئی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. اس کے یہ جتنے اب کتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سے رابطے میں ہیں, جن کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں, یقین کریں آپ ہمارے سے رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے, اگلے الیکشن کے لیے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ملتان سے بھی کوئی ہے؟ جی ملتان سے بھی ہیں. ملتان کے الیکٹڈ ایم پیز الیکٹڈ ایم پی ایس کی میں بات کر رہا ہوں. نون لیگ سے رابطے میں ہیں. جی دیکھیں نا, اب آپ کو یہ میں آپ سے یہ آن ایئر میں ایک بات کر رہا ہوں, کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اب جو پی ٹی آئی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آج وہ باہر نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں. آج وہ آپ کے پروگرام میں نہیں آئے, بار بار آپ تک ٹھیک ہے نا جی, پروگرام میں نہیں آیا کہ وہ سامنا کیسے کریں گے عوام کا. اب وہ باہر اوپن ایئر میں نہیں جا سکتے کہ لوگ انہیں گھسیٹیں گے. انہیں صحیح کہا ہے بھٹی صاحب نے کہ اس سے اچھا ایٹماسفیئر انہیں کسی حکومت کو کبھی نہیں مل سکتا, جہاں پر لیکن اس میں پرفارمنس نہیں دے سکے. تو مجھے بتائیں پھر لوگ کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں, کہاں پہ خامی ہے؟ سر کون سی ان میں خوبی ہے؟ کوئی چیز آپ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز دیکھ لیں, ہم کرپٹ نہیں ہے, ہم نے ملک کو نہیں لوٹا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ لوٹی اس دور میں رہا ہے ملک. شیخ صاحب ایک منٹ, سب سے زیادہ اس دور میں لوٹ رہا ہے. ایک انٹرپشن کر لوں. وہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں, میں کہتا ہوں ایماندار ہیں. ندیم بابر نے پیٹرول 25 روپے لیٹر منگا, اس میں ایک ٹائم سے پہلے ایڈ کرا کے اربوں روپے کمائے. ایل این جی نہیں منگوائی, فرنس آئل منگا کے اس نے اپنی کمپنی سے بجلی بنائی, 300-400 روپے کمایا. ہمارے پاس 5 سال کی ایکسٹرا فیوچر, ہمارے پاس گندم تھی, ہم نے گندم دے کے عامر کیانی کو بھی پہلے نکالا گیا میڈیسن میں, پھر واپس عامر کیانی سے اس نے ہر کمپنی سے 5-5, 4-4 ارب روپے کمیشن لے کے ریٹ انکریز کرائے. اس کے بعد سے جنرل سیکرٹری پاکستان بنا دیا گیا. بات یہ ہے کہ ایسے ندیم بابر سے آپ ہٹ جائیں. ظفر مرزا صاحب کو منگایا, اس نے کہا 5 ادویات منگانی ہے انڈیا سے, جو بندے مر جائیں گے. اس نے 500 ادویات منگا لی اور کھا پی کے ٹاٹا بائے بائے. بھائی جان یہ سارے علی بابا 40 چوروں کا پورا کنبا ہے. یہ بہان کمیٹی کا جسے کہتے ہیں نا, وہ جیسے وہ ایک پاگلوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے نا, وہ سب سے بڑا شہنشاہ پاگل ہوتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے کہ پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے اور کیا نون لیگ اور پیپل پارٹی دوبارہ سے کنٹینر پر نظر آئیں گی یا نہیں. تو ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, ساؤتھ پنجاب میں جو سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہوا ہے, جو بلاول بھٹو زدائی کا دورہ ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کے ہم نے الیکشن کے حوالے سے بات کی, حکومت کی کارکردگی پر بھی ہم نے بات کی. تو ہمارے ساتھ جس طرح موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی ہیں عثمان بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جس طرح ہم نے بات کی صورتحال کی, عوام کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے. اب حکومت کے پاس 1.5 سے 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 6-7 مہینوں میں مزید صورتحال واضح ہو جائے گی اور جو آنے جانے کا سلسلہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے, سیاسی رہنماؤں کے؟ نہیں سر, بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ تو اس وقت بہت عوام کے پریشان کن حالات ہیں, اور جو جیسے ہی آپ نے کبھی 2007-8 کا ٹائم نہیں دیکھا, جیسے ہی کاف لیگ الیکشن سے باہر ہوئی تھی اور مشرف سر پر تھا, اس کے بعد آج کاف لیگ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی. تو پارٹی تو کاف لیگ کو تو ڈکٹیٹر نے بنایا تھا, مشرف کی نے بنایا تھا. سر یہ بھی آپ سمجھتے ہیں سر یہ بھی ان غیبی طاقتوں کی پیداوار ہے جو رات کو کچھ ہوتے تھے, صبح کچھ. اب میں آپ کو پہلے بھی ایک جواب دے چکا ہوں, مگر آپ ہمارے منہ سے وہ الفاظ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. حاجی سکندر رات کو منسٹر تھا, صبح بنی گالا کون لے کر گیا اسے؟ لیکن وہ نون لیگ میں بھی اسی طرح گیا 2013 میں. سر مجھے بتا رہا ہوں, رضا حیات کو رات کو منسٹر تھا, صبح سے ایسے وہ کاف لیگ میں بھی گئے, پہلے یہ دونوں کاف لیگ میں گئے, پھر نون لیگ کو انجوائے کیا, پھر تحریک انصاف کی طرف پہنچے. نہیں 2013 میں وہ تھا کاف. جی وہی بتا رہا ہوں. نہیں 2013 میں وہ کس سے نون میں چلا گیا, اس کی تو ہسٹری نون میں بھی تو گیا نا. سر میں وہی بتا رہا ہوں, وہ جو اندکھی طاقتیں ہیں نا جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندکھی طاقتیں نون اور پی ٹی آئی پہ مہربان رہی ہیں ہمیشہ. جس پہ بھی مہربان رہے, میں یہ نہیں کہتا, مگر جو یہ آخری گورنمنٹ بنی ہے, یہ تو آخری گورنمنٹ میں تمام نقاب اتر چکے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے, تو میں آپ کو ایک جینون بتا رہا ہوں کہ میں میرا امیدوار تھا جو میرے ساتھ ایم این اے لڑا, انتخاب نشان گھڑا تھا, تو میں رات کو اس کے گھر بیٹھا تھا. تو آپ بائی اوت کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کے گھر آ کے انہوں نے جب اسے تھریڈ کیا تو اپنے منہ کے اوپر وہ تھپڑ مارنے لگ گیا. اس نے کہا مجھے کہا کہ اگر تم ایرو پر لڑے تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو آپ کہیں. لیکن آپ یہ شیخ صاحب آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فضا چینج ہوئی ہے, مریم نواز کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی کہ پیپل پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کو تیار نظر نہیں آ رہی. تو پیپل پارٹی اس وقت کیا کر رہی ہے, کن کے اشاروں میں کام کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اشارے تو کسی کے بھی کام نہیں کر رہی, لیکن ہر پارٹی کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے, ایک اپنا ان کا ایک منشور ہوتا ہے, وہ اس پہ چلتی ہے. پی ڈی ایم نے بڑے کامیاب طریقے سے پروگرام کیے اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیا, اور انہیں دکھایا کہ بھئی یہ جو ہے تم غلط کر رہے ہو, اور ہم تو اپنے اسی بیسک منشور پہ کھڑے ہیں جو پی ڈی ایم کا تھا. لیکن پیپل پارٹی پیپلز پارٹی کا میں نے بتایا نا, ان کا ایک اپنا ایک سیاسی ویژن تھا, ایک اپنا ایک سیاسی ان کی سوچ تھی. بلیم پاور لگی ہوئی ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ پیٹھ میں چھڑا گھونپا گیا, وہاں سے انسٹرومنٹ آتی ہے, یہاں سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہم نے کہا کہ حکومت گراؤ, ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی. اس وقت دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. دیکھیں اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ حکومت اب مزید چلنے کے قابل نہیں ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے اور جماعتیں, سب متفق ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم دوبارہ فعال ہوگی. اگلے الیکشن میں پی ڈی ایم سے الیکشن ہوگا یا ہر کوئی اپنی جماعتوں سے لڑے گا؟ ابھی تو صرف یہی ہے کہ بھئی اس نااہل حکومت کو جو ہے اس کو گرایا. لیکن پھر اپنے بھی جماعتوں سے ہوا تو پھر اپنا مقابلہ ہوگا, پھر درمیان میں سے وہ نکل جائیں گے دوبارہ. نہیں وہ کیسے نکل جائیں گے؟ عوام کو اب پتہ چل گیا ہے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. عوام اب جو ہے وہ دے گی, اور ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بھی طاقتیں تھیں. اب دیکھیں میرا الیکشن تھا, میں نے 92,000 ووٹ لیا ادھر سے. رات کو میرا رزلٹ کچھ تھا اور اگلے دن میرا رزلٹ کچھ اور ہے, اور دونوں میرے پاس پروف موجود ہیں. میں آپ کی وضاحت کرتا ہوں. میں آپ کو ملتان کے 2 الیکشن ہوئے ہیں, ایک 155 کا ہے, ایک 156 کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو 156 کا الیکشن ہوا ہے وہ کاؤنٹنگ سے پہلے ریزلٹ آ گیا. 8 بجے جو کاؤنٹنگ ابھی سٹارٹ ہے, ریزلٹ آ گیا ہے. دوسرا جو الیکشن ہوا ہے وہ ہے 155 کا, اس میں ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے مگر کاؤنٹنگ جاری رہی ہے. آپ وہ ڈیٹ نکالیں, اس میں ریزلٹ دیکھیں. ایک بندے کو 95-97 پہ کلیئر کیا گیا ہے, 2 گھنٹے بعد 1,30,000 پہ پہنچے. ایک دیکھیں یہی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ریزلٹ اس کی کاؤنٹنگ جاری رہی ہے, ایک کا ریزلٹ کاؤنٹنگ سے پہلے آ گیا. تو میں کسے بلیم کروں اور کسے کلیم کروں؟ اس میں الیکشن وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی ہمارے یہاں خامی تھی, اور اب اس بار ہم الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لے کے آ رہے ہیں, وہ فوری ہمیں دے دے گی فارم 14, اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. سر میں آپ کو یہ الیکٹرانک مشین کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو مشین اب وہ لائے ہیں, اب اس کی ملتان کی بات کریں کہ ملتان میں اس طرح ورک ہو تو آپ لوگ تسلیم. میں آپ کو بتا, اس سے پہلے 2013 میں بھی, اسے 12 میں بھی لایا گیا تھا, کہ بایو میٹرک مشین لائی گئی تھی, الیکشن کمیشن نے لانچ کی تھی, اس کے اوپر وہ پھر پینڈنگ ہو گئی.
اس کے اوپر ہمارے اعتراض ہم تو کریں گے، اپوزیشن ہے، مگر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنے خدشات کا واضح اظہار کر دیا ہے. اب جہاں گورنمنٹ مسترد کر رہی ہے سر، گورنمنٹ اب اعظم سواتی کی جو ورڈنگ ہے، میں کہتا ہوں اس جیسا جاہل الو کا پٹھا میں نے کہا وزیر ہے نہیں، جس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس سامنے جس بندے نے فیصلہ کرنا ہے اسے اگر تم پیسے لے کر آئے بیٹھے ہم اس سے کہ آپ ورڈنگ یوز کر سکتے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم ملتان کی بات کر لیں، ملتان کے صوبے کی بات کر لیں، شجاع آباد، قادر پورہ، شیر شاہ، جہاں اگر اس طرح کا ووٹنگ سسٹم لایا جائے تو پبلک کا کیا رسپانس ہوگا؟ آپ عوامی نمائندے ہیں، عام لوگوں سے ملتے ہیں. سر پبلک نے تو ووٹ دینا ہے، ٹھیک ہے. جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے خدشات تو ان کی ہوں گے، پبلک کے خدشات نہیں ہیں. پبلک کو تو یہ ایک سوچ ہے کہ ہمارا ووٹ جا رہا ہے، وہ آنےسٹلی جس بندے کو دے رہے اسے بندے کو پولو. ٹھیک ہے. مگر جو کینڈیڈیٹ لڑ رہا ہے اس نے اس سسٹم کو دیکھنا ہے کہ جو مجھے ووٹ پول ہوگا وہ میری پاکٹ میں آئے گا کہ وہ ڈبے سے ہی غائب ہو جائے گا. شیخ صاحب وہی میں اس کی کیا شیورٹی ہے کہ جو الیکٹرانک جو ہم ووٹ کوئی پبلک دیتی ہے وہ ووٹ کدھر سے آ رہا ہے، کہاں سے، کس کا وہ کاؤنٹ ہوگا؟ تو لوگوں کو ابھی تحفظات ہیں، ٹھیک ہے، پارٹیوں کو بھی تحفظات ہیں اس پہ. یہ کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں رہا. ہم جس طرح یہاں آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں کہیں دیکھ لیں، وہاں بھی ابھی تک یہی والا سسٹم ہے جو ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے. کہیں بھی الیکٹرانک، مگر یہاں کوئی مشین ایشو آ گیا تو وہ تو حل ہی نہیں ہوگا. دیکھیں نا سر، کیسے آپ مشین کو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اس میں تو آپ جو فیڈ کریں گے اس نے وہی نکالنا ہے. لوگوں نے تو یہی خدشات ہیں، خدشات بہت زیادہ ہیں. اور الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا، کل آپ نے دیکھا پرسوں کلچر دیکھتے ہیں جو انہوں نے 28 اعتراضات لگائے ہیں. جو ہماری پولنگ اسٹیشن یہ ڈبے اٹھا کے لے کے گھوم، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہمیں دیکھا کہ گنڈا پور صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی میں لے کے چلے گئے، تو اس طرح نون لیگ کے بھی لوگوں کو دیکھا کہ وہ ڈبے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. پولنگ اسٹیشن میں ہنگامہ ہو گیا، جلا دیا، تو یہ بھی تو سارا کچھ ہوتا ہے نا سر. بہت ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا یہ حکومت اس کو دوبارہ، اب پہلے تو کوئی اور چیز تھی، اب وہ اس طریقے سے اگر ریگنگ کر کے اگر الیکشن جیتنا چاہیں گے اگلا، تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا. کافلی کو بھی اور پارٹی کے اتحاد ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بالکل ہو سکتا ہے. کافلی سے ہمارے اچھے مراسم رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ہمارے مراسم نون لیگ سے بھی اچھے رہے ہیں. مگر ہم نے آپ پہلے بات کریں پی ڈی ایم کٹھے الیکشن لڑے گی، نہیں، ہماری منشور علیحدہ ہے، نون کا علیحدہ ہے. کافلی جب آپ حکومت میں تھے تو ڈپٹی وزیر سر وہ ہمارے ساتھ ہمارے الائی رہے ہیں، ہمارے ساتھ ان کا ایک اچھا کوآرڈینیشن ہے. تو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی کچھ بھی متوقع ہو سکتا ہے. نون لیگ کا کیا رجحان نظر آ رہا ہے کافلی کی طرف؟ نون لیگ الحمدللہ ایک بڑی جماعت ہے، اس کو کسی کی اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے الحاق کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں سے ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم کے باقی جو جماعتیں ہیں اگر وہ کسی سیٹ ٹو سیٹ اگر ایڈجسٹمنٹ کہیں ہو سکتی ہو تو وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اس وقت ملتان کی آپ کی پارٹی کی بات کریں تو جہاں بھی کچھ گروپنگ زیادہ نظر آ رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے اس وقت؟ دیکھیں کہ گروپنگ میں نے وہی بتایا پہلے بھی آپ کو کہ ایک بڑی جماعت ہے اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر چھوٹی موٹی باتوں پہ لوکلی سطح پہ گروپنگ ہو جاتی ہے. قیادت نے کوئی نوٹس لیا اس والے سے؟ کوئی کہا کہ چیزیں بہتر ہم خود اس کو سالو کر لیں گے، کوئی قیادت کو بھی اس کی آنے کی ضرورت نہیں. اس کی بٹ صاحب جس طرح ہم نے بات کی بلاول کی بھٹو کے دورے کے حوالے سے، دوبارہ ہم وہی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آنے والے دنوں میں مزید کس لیول کی شخصیات پیپل پارٹی میں آ سکتی ہیں اور رابطہ ہو رہا ہے ان سے؟ میں آپ کو ایگزامپل دوں، جیسے سردار ذوالفقار کھوسا نے اپنے گھر کھانا بھی دیا، اب وہ پراپر وہاں پر اناؤنس کرے گا، جبکہ ان کے بیٹے، لیکن وہ تو پہلے سے اناؤنس کر چکے. نہیں اناؤنس نہیں کیا بیٹے تو شامل سر. میں بیٹا ایک شامل ہے، دوسرے شامل نہیں ہے. اب آپ کو یہاں پر بزدار صاحب جو اس وقت چیف منسٹر پنجاب ہیں، ان کے اوپر والا ایم این اے بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں نے اپنے رستے کا تعین کر لیا ہے، انہوں نے اپنے رستوں کا تعین کر لیا ہے، اور ان لوگوں سے وہ بیزار ہو کر اب بامر مجبوری، کیونکہ اقتدار کے جو پرندے ہوتے ہیں، جانور جو ہوتا ہے وہ پانی میں اقتدار میں رہنے کی کوشش کرتا ہے جتنی دیر رہ سکے، وہ اپنی ان فیوچر سیکیور کرنے کے لیے جب میں جاؤں تو میری پاکٹ میں. ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے بعد ایک ریزن ہے ساؤتھ پنجاب میں، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکٹریٹ کا تحفہ دے دیا، ہم نے رولز آف بزنس دے دی، ہم نے امپاور دے دیا، ہم نے پاورز ڈیلیور کر دی، 190 ارب سے زائد کا ڈیولپمنٹ پیکج دے دیا. تو پھر سر یہ سب آپ کی بات بہت زبردست آپ نے بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب میں آپ کے پاس، آپ نے 1.5 سال پہلے آپ نے اناؤنس کیا اسی سیکٹریٹ کے، سر میں وہ بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ملتان کی کوئی سمری جو رجحان سے لے کر یا صادق آباد رحیم یار خان سے لے کے
ملتان میں ڈائریکٹ آئی ہے، وہ سمری والا بندہ شٹل کاک بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں سمری کہاں ہے، وہ کہتے ہیں ملتان گئی ہے، ملتان والا کہتا ہے لاہور گئی، لاہور والا کہتا ہے ڈی جی خان گئی ہے. اچھا رولز آف بزنس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ صرف ایک لالی پاپ ہے. اگر آپ نے صوبہ بنانا ہے، آپ سنسیئر ہو صوبہ بنانے کے لیے. پیپل پارٹی سیکی اس کی صوبے کی بات کرتی کچھ نہیں. سر میں آپ کو ایک بات، جس دن میں نے اوتھ اٹھایا تھا، میں بائی الیکشن میں جیتا تھا، شیخ صاحب بائی الیکشن جیتے تھے ہم دونوں. اس دن ایک قرارداد متفقہ طور پر پنجاب اسمبلی منظور ہوئی تھی، وہ تھی صوبہ جنوبی پنجاب کی. ٹھیک ہے. جس کے اوپر ایک کمیٹی بن گئی جو قومی اسمبلی سے بنائی گئی. اس میں 2 قراردادیں تھیں، ایک صوبہ بہاولپور کی، ایک تھی ملتان. چلتا رہا. اس کے اوپر ایکسرسائز ہوئی جس کے اوپر پوری کمیٹی کے ممبران جو پورے پاکستان کی جماعتوں کے جو ممبران تھے اس میں شامل تھے. اس کے ایک صوبے کا نام رکھا گیا بہاولپور جنوبی پنجاب، BJP. اور سینٹ میں وہ قرار گئی جسے 2/3 میجارٹی کے ساتھ ایکسپٹ کر لیا گیا. اس کی حدود و قیود، اس کے تمام سورس، کس طرح سیلریز اور سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا. اگر وہ اتنے سنسیئر ہیں اس میں کوئی امائنڈمنٹ کر لیں. میں آن ایئر آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، ہم وفاق میں بھی آپ کو نہیں کر سکے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 میجارٹی. سر سن لینا، میں وہی آپ کی بات، ہم ان کے ساتھ منوان اس ایشو پر ان کو ووٹ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے. شیخ صاحب اگر سنسیئر ہیں تو کتنا آپ لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں سیاست میں؟ کیا جو ابھی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا اعلان کیا گیا ہے؟ سر کون سا سیکریٹریٹ؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو لالی پاپ ہے. بالکل صحیح بات ہے. 190 ارب روپے ساؤتھ پنجاب کے 11 اضلاع میں دیے جانے. 190 ارب روپے. وہ کہتے ہیں چینج آ جائے گا پورے ساؤتھ پنجاب میں. کوئی چینج نہیں آیا ابھی، صرف زبانی جمع خرچ ہیں گے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ حکومت یو ٹرن لینے کی کتنی ماہر ہے. ابھی تک بھی دیکھ لیں، اب 3 سال ہو گئے اور 1.5 سال سے تقریباً یہ انہوں نے یہاں سیکریٹریٹ قائم کیا ہوا ہے، نام نہاد جسے کہیں گے. اور ابھی تک کسی ایک بندے کا بتا دیں. نہیں، ایک ٹرانسفر ہوا ہے لطیف. اچھا چلے 1.5 سال میں ایک ٹرانسفر ہو گیا ہے، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اب جب 1.5 سال میں ایک ٹرانسفر ہوگا نیازی صاحب تو مجھے یہ بتائیں. سر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم اس پہ آئیں گے جب ہر چیز آپ سے شروع کریں گے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے شیخ طارق رشید سے کہ کس طرح سے جو اب بات کی جا رہی ہے ڈیولپمنٹ پیکیجز کی، وہ کتنا اثر ڈالے گی آنے والے الیکشن پہ. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سیاسی صورتحال کی، ہم جس طرح بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے شیخ طارق رشید سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے. شیخ صاحب 190 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکیج ہے اس سال کا ساؤتھ پنجاب کے 11 اضلاع کے لیے، اور PTI کا یہ کہنا ہے کہ ہر ضلع کے لیے 19 ارب روپے ہم دیں گے. اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں آپ کو پھر بھی آزمایا جائے گا. اب تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا بیہیویئر چینج ہوگا، دوبارہ سے آئیں گے PTI کی طرف. گلیاں نہیں چاہیے، وہ پہلے بہت بن گئی ہیں، سارا ڈیولپ ہو چکا ہے. کیونکہ پاکستان کی سیاست ہے ہی گلی مولے کی. لوگوں کو ان کے مسائل کا حل چاہیے. کیوں نہیں وہ اپنا اناؤنس کرتے صوبوں کو؟ بہاولپور کا صوبہ جب انہوں نے بھٹی صاحب نے کہا کہ جی سارا وہ ہو چکا ہے، میں بھی اس کا گواہ ہوں، تو اناؤنس کر دیں، صوبے بنا دیں، انڈیپینڈنٹ کر دیں. وہ انہوں نے اسی بیس پہ ووٹ لیے ہیں، وہ لالی پاپ دے کے انہیں سبز باغ دکھا کے. پنجاب اسمبلی کا سیشن تو چلنے نہیں دیتے، قومی اسمبلی میں کوئی سیشن چلنے نہیں دیتے اپوزیشن. تو ہم کس طرح تحریک لے کے آئیں؟ ہم آرڈیننس لے کے آتے ہیں بیچارے. تو لے کے آئیں نا، وہ سب ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ان کا جنوبی پنجاب کے سارے لوگ جو ہیں، یہ سب نون لیگ نے بھی کہہ دیا، ہم نے بھی کہہ دیا کہ یہ لے آئیں، اس پہ قانون سازی کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اب کیوں نہیں کرتے پھر وہ؟ مجھے آپ دیں اس بات کا جواب کہ انہیں کیا امر مانے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پہلا قدم اٹھا دیا ہے سیکریٹریٹ. ہم تو مکمل منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، قدم پہ تو بات نہیں کرتے. ہم تو منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. قدم تو بات ہی نہیں ہے، بات تو یہ ہے نا کہ بھئی اس پہ عملی جامہ پہنائیں. وہ شاید اگلے الیکشن کا انتظار کریں کہ دوبارہ سے ہم عوام کے پاس ہیں 2/3 پھر دوبارہ ان کو سبز باغ دکھا کے. اور اب نہیں آتی عوام ان کے اس دھوکے میں. نہیں صاحب، اب عوام جان چکی ہے ان کے صحیح چہروں کو، ان کے اصلی چہروں کو. دیکھیں لوگوں کا دماغ اور انہوں نے خراب کیا ہے کہ ان کے دماغ کو لے گئے کہاں. وہ کہتے ہیں ہم شعور دیا ہے ہم نے عوام کو. کون سا شعور دیا ہے؟ مجھے آپ بتا تو دے نا کہ بھئی یہ شعور دے دیا انہوں نے عوام کو، اور عوام اس شعور سے مطمئن ہو گئی ہے. کوئی ایک شعور بتا دیں مجھے، بتائیں کوئی ایک بھی شعور بتا دیں. انہوں نے یہ عوام کو شعور دیا تھا کہ ہم پیٹرول جو ہے وہ 50 روپے پہ لے آئیں گے، ہم 50 لاکھ نوکریاں دے دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، اور ہم جو ہے یہاں پہ مہنگائی ختم کر دیں گے، بجلی ہم جو ہے بالکل نامنل کر دیں گے، ہر چیز کر دیں گے. تو بتائیں یہ شعور دیا عوام کو؟
تو اگلی دفعہ عوام جو ہے ان کو کووڈ کی وجہ سے ہمیں پرابلم کا سامنا سر کووڈ کی وبا آ گئی ہمارے پاس، دنیا جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. پاکستان کو کہتے ہیں جب کووڈ میں بھی انہوں نے کمایا، پیٹرول دنیا کے اندر 0 پہ آ گیا تھا اور انہوں نے 1 روپیہ بھی کم نہیں وہ کیا. یہ کہتے ہیں جب ہم نے ملک سنبھالا، ملک ڈیفالٹ پہ تھا، ہم نے قرضے مانگ کے ہم نے ملک کو بچایا. یہ تو آپ لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. میں ایک بات کروں، پاکستان کا قرضہ تھا 70 سالوں میں 27,000 ارب، آج پاکستان کا قرضہ ہے 46,000 ارب. بتائیں قرضہ لینے کی تو لینا ٹھیک ہے، ریشو آپ دیکھیں کہ انہوں نے 70 سال میں لیے ہیں 27,000 ارب، ہم نے 3.25 سال میں لے لیے ہیں 46 ارب ٹوٹل بن گیا. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 18-19 ہزار ارب روپیہ فالتو آ چکا ہے ان کے پاس جو ہم نے قرض لے چکے ہیں. نمبر 2، مجھے بتائیں کہ آپ کہتے تھے ہم ایجوکیشن کو پاکستان میں سب سے زیادہ سپورٹ کریں گے. مجھے بتائیں یہاں پر کوئی ایسا سکول اسٹیٹ آف دی آرٹ بتائیں جو ملتان ڈویژن میں آپ مجھے بتا دیں کہ جو بنا ہو، جسے میں اپریشیٹ کر کے کہوں کہ یہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. یہاں پر امیر اور غریب بلوم فیلڈ یا LGS یا ملتان پبلک کے لیول کا ہے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک یونیورسٹی جو نام ڈیرہ غازی خان یا توسے کی بات کریں، اس کے علاوہ جہاں اناؤنس ہوا ہے، اس کے بعد مجھے آپ کو ایسی دکھائیں کہ 3 سال میں کس کا سنگ بنیاد رکھا اور جس کی بلڈنگ کا اسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہو. کارڈیالوجی میں سر میری بات سنتے جائیں سر. اس کے بعد آ جائیں ملتان کا کارڈیالوجی 2005 سے سٹارٹ ہوا تھا، جس کی سیکنڈ پورشن بنتے بنتے آج یہ سٹیج پہنچ چکی ہے 2021 میں. ابھی تک اس کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، ابھی تک کمپلیٹ ہونے میں پھر 5 سال مزید سے لگیں گے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ ہم پولیس ریفارمز کر دیں گے. آپ نے پولیس ریفارمز کیا کرنی تھی؟ آپ نے پولیس کو اتنا کرپٹ بنا دیا ہے. جو TSI تھے، جو SHOs جن کو پتا تھا، ان کو ہٹا کے ان کو لگایا گیا اور شریعام ہر بندہ پیسے مانگ کے بغیر پیسے کے یہاں پر کام نہیں ہوتا. اب وہ مجھے بتائیں پولیس ریفارمز کہاں گئی؟ آپ نے 6-6 7 IG چینج کر دیے مگر پولیس کا مورال کبھی پبلک کے لیے فیوریبل نہ بن سکا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا تھا ہم جابز دیں گے، جابز کہاں گئی پاکستان میں؟ اب وہ جابز جو لیتے تھے، اگر آپ کی سیلری اس وقت 30,000 ہے تو جب 30,000 کی سیلری جب 20,000 کماتا تھا اس وقت تو بڑا اس کا سکون سے اس کا گھر چلتا تھا. اب 30,000 کے گھر والا جب اس کا بجلی کا بل آتا ہے، 2 بچوں کی اسکول کی فیس بھرتا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد 20 تاریخ کے بعد وہ لوگوں سے ادھار لینا شروع کر دیتا ہے. اب آپ جا دیں کہ ترقی ہو رہی ہے. مجھے بتائیں ملتان شہر میں کوئی ایسی مجھے سڑک دکھائیں. ایک سڑک اناؤنس ہوئی ہے جو MDA چوک سے لے کر لوجیکل چوک تک، جس کا 1 کروڑ روپیہ رکھا گیا. دوسری ایڈ محمد علی سے لے کے سیدہ علی بائی پاس تک. آج اس اناؤنس ہوئے کو آج جون، جولائی، اگست، ستمبر، آگے اکتوبر لگ جائے گا. یہ 4-5 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا اس میں. اب صرف چوک بنا ہے سیدہ والا نکر کے اوپر، باقی کسی پر ایکسرسائز شروع نہیں. پیسے ریلیز نہیں کیے گئے. 19 ارب ہم ہر ضلع کو دیں گے، تو جب پیسے ریلیز ہی نہیں کرو گے تو پیسے لگیں گے کہاں پر؟ پیسے لگیں گے. شیخ صاحب لاسٹ میں ہم آپ سے جانیں گے کہ جو یہ صورتحال بھٹی صاحب نے بتائی، ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ بھی اقتدار میں ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، عوام کے حالات، عوام کہتی ہے ہمارے حالات نیچے جا رہے ہیں، تو اس کا ہماری جمہوریت پہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے؟ جب ہماری سیاسی جماعتیں ڈلیور نہیں کر پاتی، ہماری وہ گورننس بہتر نہیں کر پاتی، تو الٹیمیٹلی اثر تو جمہوریت پہ آتا ہے. لوگ ووٹنگ سسٹم پہ تنقید کرتے ہیں کہ یار ہمارے سیاستدان ایسے ہیں. تو کتنا افیکٹ ہوا ہے اس حوالے سے؟ آپ اب تک کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جمہوریت میں کوئی اور چیز انوالو ہو جائے گی تو پھر جمہوریت نہیں چل سکتی. یہاں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، کوئی انوالومنٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صحیح نمائندے جو عوام جن کو منتخب کریں ان کو اقتدار ملے، تو وہ تبدیلی یا چینج لائیں گے، تو وہ صحیح معنوں میں اس ملک کے جو ہیں معمار ہوں گے اور وہ صحیح ڈلیور کریں گے. اگر ہم کسی کو زبردستی لا کے بٹھا دیں گے یا ایسے ہو جائے گا اور ایسے نااہل لوگوں کو اگر ہم حکومت میں لے آئیں گے، وہ یہ کہتے ہیں پھر مجھے بتائیں کہ کیسے یہ جو ہے جمہوریت کے عوام کے وہ تو کہتے ہیں ہمیں صرف 3 سال ہوئے، ہمیں ٹوٹل 3 سال صرف ہے. 3 سال کرنے والے 1 سال میں جو ہے وہ اپنا کام کر کے دکھا دیتے ہیں. نہیں سب انہوں نے کہا تھا 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے. 90 دن کا بین تو نہیں کہا انہوں نے کہا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 3 فواد چودھری کاف لیگ میں تھا، بالکل 5 سال انجوائے کیا، جس پارٹی میں 5 سال انجوائے کیا. 3 سال کتنے ہو گئے؟ 10 سال 13 سال. ابھی 3 سال آئے. شامت قریشی زیادہ دور سے آ رہا ہے اور زیادہ دور سے یہاں تک پہنچا ہے، ساری جماعتیں بدل کے، اسے ابھی 3 سال ہوئے ہیں.
خدا کا نام مانے, وہ لاجک دیں جو لاجک ہو سکے. اب یہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے, ہم احساس پروگرام ان کا تھا, وہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام تھا, ہم ہر مہینے دیتے تھے 3,000 روپے, انہیں 4 مہینے بعد 12,000 کر کے اسے احساس کا نام دے دیا. اب اگلے الیکشن میں کیا حالات دیکھ رہے ہیں, اگلے سال میں, اگلے الیکشن میں نہیں آتے, 5 سے 6 مہینے بعد حکومت کے پاس صرف 1 سال رہ جائے گا, کیا حالات ہوں گے شہر, ملک کے اور شہر کے؟ یہ جو پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں نا, لوگ انہیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اور آپ دیکھ لیجیے گا. ریپیٹ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے اس بات؟ وجہ اس لیے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس بری طریقے سے جو ہے انہیں شکست ہوگی اس اگلے اس میں, کہ انہیں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا. نون لیگ لوگ پیپلز پارٹی کے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے, لائن لگا کے نون لیگ کے لیے کھڑے ہوں گے, اور جماعتوں کے لیے کھڑے ہوں گے ٹکٹ لینے کے لیے. انہیں کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں ملے گا. پی ٹی میں مقابلہ ہوگا, پی ٹی آئی کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا پہلے بھی. نون لیگ کا جو ہے ووٹ بینک اور بڑھا تھا, فرق پڑا تھا پیپلز پارٹی ہمارا ووٹر کنورٹ ہو گیا, ان کا ووٹر جو ہے وہ کنورٹ ہوا تھا. ہمارا ووٹر بڑا تھا اور اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھے گا. اور جو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے جو پکا ہے وہ پیپلز پارٹی کا, وہ ادھر چلا جائے گا. N156 سے آپ کے ایم جا رہے ہیں سابق, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, جا رہے ہیں بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں. بھٹی صاحب تو جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, لاسٹ میں بھی بتا دیں خوشخبری پیپل پارٹی کے ورکرز کو, کون سی شخصیت آ رہی ہے؟ ایک پارٹی کا ایک ہوتا ہے, پھر ہمارے پر کافی سارا یہ ہمیں باؤنڈ کیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ ہیں, میں اب آپ کو بتاؤں تحریک انصاف کے کافی سارے لوگ ہیں جو وہاں پتافی سے سٹنگ ایم پی ہے ان کا, پتافی نہیں وہاں پتافی سے, ٹھیک ہے, وہاں پتافی, ٹھیک ہے. اور کافی سارے لوگ, میں اب آپ کو کیونکہ میں نے یہاں تک بتا دیا کہ بزدار کا اوپر والا ایم این اے نہیں ہوگا اس کا, ٹھیک ہے, وہ ہم سے, اچھا وہ ہم سے ہی گیا تھا, وہ نون میں بھی گیا تھا. مگر میں آج ایک بات کر دوں آپ کے پروگرام سے, شیخ صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے ہمارے خون میں شامل ہے وفاداری. ہمیں ٹکٹ ملے نہ ملے, ہم نظریاتی دیکھیں, ہم بیسیکلی ریولوشنری ہیں. میں اپنی بات کروں, میں ریولوشنری ہوں. ہم نے زمانہ طالب علم سے پی ایس ایف سٹارٹ کیا, ہم نے ایفرٹ کی, جد و جہد کی, اور ان طاقتوں کے خلاف ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا وہ آج بھی. میں کہتا ہوں جس دن نیائی صاحب آپ کی پوسٹ پر پہنچو گے, میرا خواب پورا ہوگا. جس دن شیخ صاحب کسی کی پوسٹ پر پہنچیں گے تو میرا خواب پورا ہوگا. جس دن کیمرہ مین کا بیٹا ڈی اے جی بنے گا یا اس کا بیٹا ڈی سی بنے گا, میرا خواب پورا ہوگا. کوٹلہ تولے خان کے حالات بہتر ہوں گے کچھ؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, سر میں ایک بات بتا, کوٹلہ تولے خان کے حالات جہاں پر نہ اسکول ہے وہاں پر تو چھت نہیں ہے, چھت ہے تو بلڈنگ ان کے اندر فرنیچر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, وہ ایک اسکول ہے وہاں پر جو ملتان کا سٹارٹ ہوتا ہے نا یونین کونسل ایک سے, تو اسکول ہے تو فرنیچر نہیں ہے, فرنیچر ہے تو چھت نہیں ہے, چھت ہے تو استاد نہیں, استاد ہے تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے. یہ تو حالات ہیں ہمارے تعلق. سر ہلکا میرا نہیں ہے, میں تو صرف 7 مہینے کا ایم پی اے بنا ہوں نا جی. جو یہاں پر 10 سال سے مسلط ہیں, جو وزیر مشیر ہیں, تو انہوں نے کچھ کرنا تھا. صاحب آپ N155 کے حالات کیسے دیکھتے ہیں آخر میں؟ حالات سر اس وقت جو ہیں حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہیں خودکشیاں نہ کر لیں, اللہ رحم کرے. دیکھیں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے. صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بھٹی صاحب آپ کو شکریہ, آپ آئے ہمارے ساتھ. ناظرین آپ نے جانا ہے کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون پوری امید نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں کے لیے. اور یقیناً مہنگائی کا ایک فیکٹر ہے, ہر جگہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہے. کیونکہ اگر گھی کی بات کر لیں 320-330 روپے فی کلو کے حساب سے ملے گا, چینی 110 روپے فی کلو, 115 کے حساب سے ملے گی, آٹا 70 روپے کلو ملے گا. تو عوام یقیناً پریشان نظر آئے گی. حکومت کو کم از کم جو بیسک نیڈز ہیں عوام کی, ان پر تو کچھ خیال کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو جلد دیجیے. اللہ نے کے بعد.